السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھانا اور غیر اللہ کی قسم نہ کھانا اور ریاکاری وغیرہ کے سلسلے میں عقیدے کے باب میں ہم نے کچھ سیکھا تھا۔ آج کا نیا سبق ہے جادو کا حکم اور اس کا علاج۔ جادو ایک شیطانی کام جس میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے اور لوگوں میں فساد اور پھوٹ، لڑائی جھگڑے اور نقصان، مختلف قسم کے بیماریاں اور نہ جانے جو اس کے ذریعے سے عمل کیے جاتے ہیں، گندے کام کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پھر کوئی معمولی فائدہ اٹھانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ جادو کا تعلق عقیدے سے کیا ہے؟ سوال ہے میرا سب سے، جادو کا عقیدے سے کیا لنک ہے؟ جادو ایک عمل ہے اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ رکھنا ہے، جیسا ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس میں جادو کا تعلق عقیدے سے کیا ہے؟ کیوں اس کو یا اس چیپٹر کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ توکل اللہ پر ہونا ہے تو یہ غیر اللہ پر توکل ہوتا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا، اسی لیے جی اس کو ماشاء توحید کے ساتھ اللہ، جوڑا گیا ہے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کو، ہم تقدیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے کیا رکھا ہے، جتنا اس کے لیے اس پر وہ راضی نہیں، اور دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کاروبار میں ہو، چاہے رشتہ داری کے معاملات میں ہو، چاہے اولاد کے معاملات میں ہو، کوئی بھی معاملات میں ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان نہ ہونا، کہ میرے لیے یہ نہیں وہ چاہیے تھا، یا اس کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس کے پاس ہے، تو اس کو ہٹاؤ۔ تو اس کو ہٹانے کے لیے سب سے ادنا درجہ ہے حسد، دل میں حسد، اور حسد کا ایک آخری لیول ہے جادو، یا پھر اس کے اور آگے جا کر جو نا قتل، کہ انسان کی یہ حسد کی آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے، محسود سے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو چاہے کرے، اسے جو ہے نا جادو کرے یا اسے قتل کرے، پھر بھی اس کو جو ہے نا سکون نہیں ملے گا، تب تک کہ وہ نعمت جو اس کے پاس ہے وہ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے، کائنات میں تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تصرف کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، جیسے جس کے لیے جو دینا چاہے وہ اس کی مرضی سے دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے اس تصرفات میں عمل دخل کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے اندر شیطان سے مدد لینا۔ وہ شیطان جسے دھتکار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور جہنم کی اسے وعید سنا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، اور جو بھی اس کی پیروی کرے گا اسے بھی وہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ داخل کرنے والا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن لوگ شیطان سے مدد لیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو تقدیر پر ایمان اس کا کمزور ہے، ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سے مانگے، جو ضرورت ہے، جو دوسروں کے پاس دیکھ کر اسے حسد ہو رہا ہے، وہ نعمت ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ اس کی نعمت کو چھیننے یا اس کو زائل کرنے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے انسان خود کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے جو سامنے والے کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو۔ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے وہ نعمت اس سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پا سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ کی عبادت کر کے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، اور وہ نعمت بھی اسے مل جائے گی۔ لیکن یہ جادو کے ذریعے سے وہ ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم کر رہا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ غلطی ہے، اور فساد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو معاشرے میں بہت بڑا فساد اس سے پھیلتا ہے، اور اسی لیے جادوگر کی سزا کیا مقرر کی گئی؟ جو جادو کرتا ہے، کرانے والا ایک الگ چیز ہے، جادو کرانا ایک الگ چیز ہے، لیکن جادو کرنے والا جو جادوگر ہے اس کی سزا قتل ہے۔
اسے اسلامی حکومت میں قتل کر دیا جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری فساد کی جڑ ہے، پوری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے. لوگوں میں چاہے پھوٹ ڈالنا ہو، شوہر بیوی میں لڑانا ہو، ماں باپ میں یا بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں، یا پھر کاروبار کے معاملے میں کسی کے کاروبار کو اوپر لے جانا ہو، کسی کے کاروبار کو ڈاؤن کرنا ہو، یہ سب شیطانی حرکتوں کے ذریعے سے، گندے علم کے ذریعے سے، لوگوں کے عقیدوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے پورے معاملے کو بگاڑ رہا ہے. تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. حالانکہ اس میں اختیارات کچھ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ باذن اللہ، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ چاہے لاکھ کوشش کر لے جادوگر، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہاں، اللہ کی مرضی سے ہی ہونے والا ہے. آئیے پڑھتے ہیں جادو کے بارے میں. تو یہ دنیا میں فساد اور بگاڑ پھیلانے والا عمل ہے، رشتہ داروں میں پھوٹ اور دشمنی پیدا کرنے والا عمل ہے. جادو کرنا اور کرانا، جادو کرنا اور کروانا، دونوں کا دونوں کفر ہے. انسان کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن افسوس، آج مسلمانوں میں یہ عمل بہت زور پکڑ گیا ہے، بہت زور پکڑ گیا ہے. جادو اتنا عام ہو گیا ہے کہ پوچھو مت، اللہ محفوظ رکھے. مسلمانوں میں حسد، جلن، دشمنیاں خاندانی ہر طرح کے، اور اس کے اندر جو نا لوگ ایک دوسرے سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں کے جو نا چکر کاٹ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بچنے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جانا ہے. کوئی جادو کرا دیا، پھر جادوگر کے پاس ہی جاتے ہیں لوگ، قرآن و حدیث کے مطابق علاج نہیں کرواتے ہیں، پھر جادوگر کے پاس ہی جاتے ہیں. پھر وہ الٹے سیدھے علم کرتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے، سفلی علوم جو نا استعمال کرتا ہے، نجاست اور گندے گندے کام میں جو نا اس کے اندر ملوث کرواتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ علاج کرانے کی جو نا ناپاک کوشش اور بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، البتہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو سکھانا، جادو کرنا اور جادو کروانا، دونوں کا دونوں کفر ہے. کفروا، اللہ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 102، کہ جادو سکھانے والا ہو یا سیکھنے والا ہو، جادو کرنے والا ہو یا کرانے والا ہو، اس آیت کے مطابق وہ سب کے سب کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں، شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، شیاطین کے ذریعے سے اپنے کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. جادو کرنے والوں کا انجام جہنم ہے. جادو ہلاک کرنے والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. ہلاکت مطلب دنیا میں وہ اچھا ہی رہے گا، دیکھنے میں تو بھائی جادو کرانے والا تو بڑا خوش رہے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کا مال حاصل کر لے گا، یا کوئی بھی چیز ایسی حاصل کر لے گا، بظاہر لگے گا کہ وہ تو اچھا ہے. وہ کہاں ہلاک ہو رہا ہے؟ وہ آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہو رہا ہے. اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا، ایک دن وہ بھی اس گڑھے میں گرنے والا ہے. اجتنبوا السبع الموبقات، ہلاک کرنے والے 7 قسم کے گناہوں سے بچو. ان میں سے سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. وقتل النفس، اللہ نے جن لوگوں کو قتل کرنا حرام کیا ہے اس کو قتل کر دینا. یا پھر تیسرا السحر، جادو کرنا، جادو کرنا ہو یا جادو کروانا، دونوں کے دونوں گناہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی آخرت برباد کر لے. دنیا میں وقتیہ طور پر ٹیمپروری کچھ تھوڑی دیر کے لیے اسے فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے اسے نقصان اٹھانا ہے. جہنم میں لے جانے والا عمل اس لیے کہا گیا چونکہ ہلاکت، سب سے خطرناک ہلاکت جہنم ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا، ویل للمطففین فویل للمصلین، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو نماز سستی اور لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ تمام کام کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے بارے میں، ویل کے بارے میں، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ویل الذی یضحک بہ القوم یکذب، وہ آدمی اس کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، ویل ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو ویل کا لفظ استعمال کیا گیا جہاں کہیں بھی ہو. تو ویل کا مطلب ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، ہمیشہ کا نقصان. تو یہاں پر بھی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے، موبق.
ہلاک کر دینے والا، ہلاکت میں ڈالنے والا عمل ہے۔ کون سا؟ جہاں 3 یہاں ذکر کیے گئے، شرک ہے، قتل ہے، جادو ہے، اور اسی طرح جو ہے نا زنا ہے، اور اسی طرح جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ ہاں، یہ سارے کام جادو کے شر سے بچنے کے لیے ہر دن صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنا چاہیے۔ اب جادو کے بارے میں مختصر یہاں ذکر کیا گیا کہ جادو کرنے کا انجام کیا ہے، جادو کروانے والے کا انجام کیا ہے، دونوں کے بارے میں بات آ گئی۔ اب اس کے بعد ہے کہ جادو سے بچنا کیسے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو تو لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر کمزور ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان شیاطینی عمل کو اور شیطانی طاقتوں پر ان کا بھروسہ ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں، اور بالخصوص دیہاتوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2009 میں تقریباً میں مالدیو گیا تھا۔ مالدیو جو ایک آئی لینڈ ہے، اور وہاں 100% پورے مسلم ہیں، 100%، کوئی وہاں پہ غیر مسلم نہیں ہے، نان مسلم کوئی نہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ لیکن وہ سمندری علاقہ، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، بڑے خوبصورت جزیرے ہیں، وہاں پر میں تو تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں لوگوں سے بات چیت میں بہت سی چیزیں سامنے آئی۔ بہت معاملات خراب ہے ان لوگوں کے، بہت خراب ہے، لڑائی جھگڑے فساد طلاق خلا اور نہ جانے کیا کیا ہے، کون کس کا بچہ ہے، کیا ہے، رشتے سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ ہے چھوٹا سا جزیرہ، ایک جزیرے پہ مان لو جنا 250 سے 300 لوگ رہتے ہیں، کسی جزیرے پہ اور کم ہے، کسی جزیرے پہ کچھ زیادہ ہے، اس طرح چھوٹے جزیرے ہیں۔ تو ان جزیروں کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جادو میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نہ بنگلہ دیش سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اور بالخصوص بنگلہ دیش کے جادوگر، وہ بھی دیکھو مسلم کنٹری ہے، بنگلہ دیش بھی مسلم کنٹری ہے، اور بنگالی بابا، بنگالی جادوگر مشہور ہے، ہمارے پاس بھی لوگوں میں مشہور ہے بنگال کا جادوگر۔ تو یہ جادوگر وہاں سے آتے ہیں اور وہاں آ کر ان لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، سمندر کے پاس بیٹھ کر گندے گندے کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے والے ہمارے مسلمان، یہ میں وہاں کی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہاں اس سے زیادہ ہے، یہاں اس سے زیادہ ہے۔ کاروبار کی لائن میں تو بہت ہے، بزنس میں کیسے کسی کو ڈاؤن کیا جائے، کسی کو جو ہے نا تباہ کیا جائے، یا پھر کوئی شادی ہو گئی ہے اور وہ شادی کو توڑانا ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی خوش رہ رہے ہیں تو ان کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی، کسی کو بچے ہو رہے ہیں تو بچے نہیں ہونا ہے۔ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جس نعمت سے حاسد حسد کرتا ہے، اس نعمت کو چھیننے کی کوشش یا تو دل سے کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلے جائے، خواہش رکھتا ہے دل میں، یا پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ نہیں اب اس کو مٹانے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا، تو پھر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہری طور پر کچھ کر سکتا ہے تو ظاہری طور پر کرے گا، دکھا کر کرے گا۔ اگر ظاہری طور پر نہیں کر سکتا ہے، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تب کیا کرے گا؟ وہ جادو کا سہارا لے گا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تو پھر وہ معاملہ قتل تک بھی چلا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جادو اور نظر بد، نظر بد اگرچہ کہ یہاں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن نظر بد بھی بڑی خطرناک چیز ہے، جو جادو کی طرح ہی ہے، جادو نہیں ہے لیکن جادو کی طرح، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین حق، نظر بد حق ہے، برحق ہے، لگے گی۔ اور بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا اونٹ ہانڈی میں آ جائے، مطلب وہ بیمار پڑ جائے گا، لوگ اسے ذبح کر دیں گے اور اس کو پکا کر کھا جائیں گے۔ نظر بد کی وجہ سے انسان مر سکتا ہے، موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے، حسد بہت خطرناک چیز ہے، جس کے ابتدائی مرحلہ ہے کہ دل میں حسد کرے، نظر بد لگائے، یا پھر اس کے بعد جادو اور قتل وغیرہ تک چلا جائے۔ تو اسی لیے قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین میں خاص طور پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے بچا لے، جب بھی وہ مجھ سے حسد کرے، حسد کی جو بھی قسم ہو، حسد کے ذریعے سے جس طرح کا بھی وہ نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان سے تو مجھے بچا لے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ بلکہ ابھی میں 2 دن پہلے شاید ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مصر کا ایک بہت بڑا جو نا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا کا ایک انفلوئنسر ہے، بہت مشہور آدمی تھا۔ 2 سال قبل بہت وہ جو نا اس کی واہ واہ تھی، ہر طرف اس کے چرچے تھے، اس کے بارے میں اس کی رپورٹ آئی پوری، اس کا ایک تجزیہ آیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ اچھا خاصا نوجوان، ینگ، خوب روح خوب شکل، اچھا سا ہے، لیکن
اس کو نظر نے ایسے یہ کر دیا کہ وہ ابھی بستر پر تڑپ رہا ہے، زندگی کی جو نا بھیک مانگ رہا ہے، بالکل نہیں، کمزور لاغر ہو چکا ہے اور بہت قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی ڈرگس وغیرہ استعمال کرتا تھا، نظر کا وہ نقصان ہوا کہ انسان اس جگہ سے بستر پر پہنچ گیا۔ فوراً وہ حدیث یاد آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان نظر کی وجہ سے قبر میں چلے جائے گا، نظر کی وجہ سے قبر میں چلا جائے گا، اور ایک اچھا خاصا اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں آ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بیماریاں ایسی گھیر لیں گی کہ انسان بھی نہیں بچے گا، ایک طاقتور اونٹ بھی جو ہے نا وہ ہانڈی میں پہنچ جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جادو یا نظر بد وغیرہ کے شر سے بچنے کے لیے جو جائز طریقے ہیں، ناجائز طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں، ناجائز طریقے، ڈوریاں، دھاگے، کتنے لوگ ہیں یہ پیروں میں دھاگے باندھتے ہیں، مسلمان ہیں، ایک میجورٹی ہے مسلمانوں کی، عجیب عجیب قسم کے دھاگے ان کے پیروں میں نظر آتے ہیں، مرد ہو یا خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے ہاتھوں میں، پیروں میں، گلے میں، کمر پر، نہ جانے کہاں کہاں لوگ باندھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ سب کیا ہے؟ حسد یا جو ہے نا مختلف بلاؤں سے یا کسی دشمن کی نظر سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تعویذ، اور گھر کے سامنے ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا ایک مسئلے میں بات کرنے کے لیے، تو وہاں دیکھے کیا ہے کہ پورا وہ 786 لکھا ہوا ہے، لال کلر کے کپڑے میں کچھ جو نا باندھ کے لٹکایا، اور مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، لال کپڑے میں کچھ باندھ کے لٹکایا ہوا ہے، اور کچھ ایسا ایک لوہے کا جو نا ایک کڑا ہے، ہاف کٹا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، یا پھر جو نا ایک لکڑی ہے، کانٹے دار لکڑی ہے، وہ لکڑی جو ہے نا لگی ہوئی، اس کو جالے والے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ ان کے سامنے جب بات آئی قرآن پر قسم کھانے کی، تو کریں کہ ہم قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں مانتے، ہم قرآن صرف پڑھنے کے لیے مانتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھنا ہوتا تو یہ نوبت تھوڑی آتی تھی، یہ جو نوبت ابھی آئی ہوئی ہے گھر کے اندر۔ تو ایسے مسائل ہیں، ایسے مراحل ہیں، اللہ اکبر۔ تو لوگ جو ہے نا اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے، جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے، یہ سارے شرکیہ کام کرتے ہیں، یہ سارے شرکیہ کام۔ ایک تو جادو کرنے والا شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کی تو نا ہلاکت میں مبتلا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس پر ہو رہا ہے، جس کو نقصان پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچنے کا ڈر لگا ہوا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ مختلف طرح کے شرکیہ افعال انجام دے رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ صبح شام کے اذکار پڑھے، صبح شام کے اذکار میں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کسی طرح کا نقصان، کائنات کی جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر پہنچے گا تو اتنا ہی پہنچے گا جتنا قسمت میں لکھا ہوگا، اس سے بڑھ کر چاہے جادوگر لاکھ کوشش کر لے، چاہے کوئی نقصان پہنچانے والا جو کوشش کرنا ہے کر لے، اس کی کوشش بیکار چلی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ اس کو پڑھے صبح شام، انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی نقصان اسے نہیں ہوگا۔ اور سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر ان میں پھونک دیں اور 3 سورتیں پڑھیں، پھر سر اور بدن کے اگلے حصے پر پھیر لیں، اس طرح 3 بار پڑھیں اور 3 بار سر اور بدن پر پھیر لیں۔ ہاتھ ایسے رکھے، اب یہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح جو نعوذ باللہ، بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب نہیں معلوم، دعا کا طریقہ نہیں معلوم، بعض لوگ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، ہاں بعض لوگ انگلیاں توڑتے ہیں، اس طرح توڑ توڑ کے دعا کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو جب اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹائے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ چہرے کے بالکل سامنے ہو، ہاتھ پھیلے ہوئے، اس میں دعا پڑے، پھونکے، پھر اس کو جو ہے نا پورے سر پر اور پورے بدن پر، پورے جسم پر جو ہے نا پھیر لے، اس طرح وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح یہ 3 صورتیں پڑھ کر، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر، اور اسی طرح جو ہے جو تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہے، اور اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ دعاؤں کا استعمال اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا کہ جو شخص
7 اجوا کھجور صبح میں کھائے گا تو شام تک اسے کوئی نقصان، حتیٰ کہ جادو کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور شام میں کھائے گا تو صبح تک اسے کوئی جادو کا نقصان نہیں ہوگا۔ اجوا، مدینے کے اجوا کھجور کا یہ فائدہ ہے، انسان وہ نیت کر کے کھائے گا تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے نجات دے گا، جادو سے بچائے گا۔ بہت سے لوگ مطلب ہمارے پاس خاص طور پر ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ کھجور 1 سے زیادہ 3 بس اس کے آگے نہیں کھانا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں گرمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنت میں کہا ہے کہ 7 کھجور کھانا ہے تو کھائیں، انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں۔ بہت سے لوگ کھجور کھانے سے ڈرتے ہیں، اور بالخصوص خواتین اور زیادہ ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں کہ نہیں کھجور بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کھجور کو جو ہے کھیرے کے ساتھ ملا کر کھاتی تھی، تو ایسا اگر کچھ گرمی کا ڈر ہو تو اس کے ساتھ ملا کر کھائیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات ہے اجوا کھجور کی، اجوا کھجور اس کے فائدے ضرور ہیں، بالخصوص جادو سے بچانے میں، جادو کے نقصان سے بچانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بخاری کی روایت ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت کرے گا۔ لیکن ان تمام کاموں کو چھوڑ کر اور کوئی دوسرے کام اپنانا جادو سے بچنے کے لیے وہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر یہ دعائیں پڑھنے کے بعد بھی، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد بھی جادو کا اثر زائل نہیں ہو رہا ہے، جادو بڑا خطرناک کروایا گیا ہے، اب اس کے لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اب جادو کا توڑ جادو سے ہی چھوڑ، میں تو نہیں ہو سکتا، جادو دور نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں ہے جو اس جادو کو ختم کرے، اللہ کے کلام میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس جادو کو ختم کر سکے۔ جادو کے ذریعے، جادو کا علاج جادو سے، مطلب گندگی کو گندگی سے صاف کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کوئی کسی جگہ گندگی لگی ہوئی ہو، آپ اسے گندے ہی چیز سے صاف کریں تو کیا وہ گندگی صاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، الٹا مزید گندگی بڑھ جائے گی، الٹا مزید گندگی بڑھ جائے گی۔ صاف ستھری چیز سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ تو بالکل جادو کا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ شرعیہ بتلایا ہے وہ رقیہ شرعیہ کا استعمال۔ ہاں، اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، رقیہ شرعیہ خود کو تو پڑھنا نہیں آتا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو ڈر جائیں گے، بھئی ہم کیسے پڑھیں، ہم پڑھیں گے تو کیسے جو نا اس کا حل ہوگا۔ تو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے اندر جو نا ماہر ہیں، میں نہیں ہوں، میں اپنے بارے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں، میں ماہر نہیں ہوں، نہ میں کہیں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، نہ میرے پاس کوئی آئے تو میں پڑھتا ہوں، کیونکہ میں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو جو نا انوالو کرنا نہیں چاہتا ہوں، تھوڑا دور رکھتا ہوں میں اس فیلڈ سے اپنے آپ۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی کتاب و سنت کے مطابق رقیہ شرعیہ پڑھتے ہیں تو ضرور ان سے علاج کروانا چاہیے۔ ہاں، اب اس کے اندر مسئلہ ہے، بہت بڑے مسائل ہیں اس کے اندر، مسئلہ نہیں بلکہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ جادو کا علاج کروانے کے نام پہ لوگ جو ہے نا جادوگروں کے پاس دنیا بھلا کا پیسہ پھینکتے ہیں، ہاں، اور بہت سی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز قرآن و سنت سے علاج ہو، کیونکہ میں خود ایک آئی وٹنس ہوں، ایک ہمارے دوست کی جو ہے نا کسی لڑکی کا مسئلہ تھا، کالج میں وہ گر گئی تھی، تو اس کو جو ہے نا اٹھا کر لائے، 2-3 دن گھر میں علاج کروائے، پورے ٹیسٹ کروائے، سب کچھ کروائے، کہیں کوئی علاج نہیں ہوا۔ تو میرے ایک ساتھی ہیں، دعا پڑھتے ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا، چلیے مولانا ساتھ میں چل کے ذرا دعا پڑھتے ہیں۔ ساتھ میں گئے ہم لوگ، میں بیٹھا رہا، وہ دعا پڑھ رہے تھے۔ وہ بچی جو 3 دن سے بستر سے اٹھ نہیں رہی تھی، ساری چیزیں اسی میں پلنگ پہ ہی ہو رہی تھی، نوجوان بچی، کالج کی بچی ہے، تو جیسے ہی دعا پڑے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور الٹا جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے آنے لگی، آگے آگے بڑھنے لگی، اور مولانا پر حملہ کرنا چاہے لیکن کر نہیں سکتی، وہ بہت کوشش کی، تو وہ 8 دن یا 10 دن تقریباً جو ہے نا علاج ہوا، بچی اچھی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ لوگ ان کو نظر انداز کر دی، حالانکہ کافی دور آنا جانا، ٹائم نکالنا، ٹریفک میں، بارش میں بھیگتے ہوئے جانا، یہ ساری چیزیں تھی، سب کو نظر انداز کر دیتے۔ ان سب کا ریج کیا؟ ارے بھائی، جہاں خالی معمولی ایک ٹیسٹ کے پیچھے 30-40 ہزار روپے ڈال دیا، تو یہ چیز غلط ہے کہ جو ہے نا کوئی صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہے، آپ اس کو بالکل نظر انداز کرو، اس کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا حق ادا نہ کرو، تو پھر وہ علاج کیسے ہو؟ وہ دل جمعی کے ساتھ جو وقت لگا رہا ہے، وہ وقت میں چاہے تو بزنس کر سکتا ہے، وہ وقت میں چاہے تو کوئی اور کام کر سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو علاج کے لیے ہاں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ پہلے ایک صاحب کے پاس گئے تھے، وہ دھواں کچھ کرائے تھے، وہ ایسا کچھ کرے تھے، یہ لاؤ بولے تھے، وہ لاؤ بولے تھے، انہوں 10,000 روپے لے لیے تھے، فلاں کیے تھے، تو وہ سب تو شرکیہ کام تھے، غلط کام تھے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ بعض دعا پڑھنے والے اوور ڈیمانڈ کرتے، 5 لاکھ دینا، 10 لاکھ دینا، اتنا دینا، اتنا دینا۔
डिमांड भी गलत है और बिल्कुल ना देना भी गलत है, दोनों के बीच में इसका जो है हल होना चाहिए। इसके जरिए से लोग किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने इलाज करवा सकें और उनको जो है ना ये शैतानी चक्करों से, शैतानी जो है ना साजिशों से हम बचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको जादू से बचाए, जादू के नुकसानात से बचाए, और जादू के बाद जो दूसरे शिरकिया अफ़आल हैं, शिरकिया उमूर हैं, उससे भी अल्लाह ताला महफूज रखे। इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, 4 मिनट बाकी है। मौला, आप जो दुआ करने के लिए हाथ उठाने का अभी बोल रहे थे ना, उसमें चेहरे तक हाथ उठाना बोलते, मिला के हाथ उठाना है दूर दूर करके? बाज लोग दूर रखते हैं हाथ। हाथ दो मिलाना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। बाज लोग अच्छा, जो रखते हैं हाथ ऐसा रखते दूर हैं, दूर बाज रखते हैं। इतना ऊपर कर देते हैं। वो कब है? नमाज इस्तिस्का, बारिश तलब करने की जो नमाज है, उसके अंदर दोनों हाथों को उल्टा रख के दुआ मांगना, ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा हाथ रख के दुआ मांगना है, उसमें हाथ फैलाना, यहाँ तक के बगल का हिस्सा भी नजर आता था, ये साबित है। अब बाज लोग हाथ उठाते हैं, इतना ऊपर उठा देते हैं, सर से भी ऊपर चला जाता है, ओवर। अदब है, अदब से मांगना चाहिए, मांगने का भी जो है ना आदाब है, दुआ के भी आदाब है। इंशाल्लाह हम आदाब जिंदगी में वो चैप्टर आने वाला है हमारे पास, दुआ के जो आदाब है, जिसमें जो है ना इंसान सबसे पहले अल्लाह पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, दरूद पढ़े, फिर उसके बाद अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, फिर उसके बाद जो मांगना है वो मांगे, और मांगते हुए यकीन से मांगे कि अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला को मनवाए। जैसे छोटा बच्चा कोई चीज अपने माँ बाप से मनवा लेता है, जिद करता है, झगड़ता है, रोता है, पलाता है, तो उस तरह जो है ना एक शख्स जब दुआ करता है अल्लाह ताला से, तो लापरवाही से, खुजाते हुए, गफलत से, ऐसे जो है ना दुआ ना करे जिसके अंदर उसको जो है ना अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे लेकिन खुजाते हुए, इधर उधर जो है ना हाथ ऐसे वैसे करके दुआ मांग रहा है, तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल होना है व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो कि दुआ कबूल होगी, और अल्लाह तबारक व तआला गाफिल और लापरवाह शख्स की दुआ को कबूल नहीं करता है। जो गाफिल है, गफलत से, लापरवाही से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होने वाली है। तो इस तरह इंसान जब दुआ करे तो पूरे यकीन के साथ और अदब के साथ, अदब के जो दायरे हैं उसके अंदर रहकर दुआ करे, तो इंशाल्लाह जरूर दुआ कबूल होगी। जी, जज़ाकल्लाह खैर मौला। भैया और कोई सवाल जादू सलाम से रिलेटेड? अलैकुम भाई। हाँ, वालेकुम जादू में और अस्सलाम। बीमारी जादू में और बीमारी में फर्क कैसा हो मालूम होगा भाई? जादू में बीमारी में, बड़ा अच्छा सवाल है। जादू में कुछ ऐसे काम जो अमूमन एक आम बीमारी की तरह नहीं होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मेरे एक रिश्तेदार में हुआ था जादू, गुजर गए, बहुत जमाना हुआ। तो उनके हाथ से जो है ना ऐसे अगर रगड़ो तो हाथ से कांच निकलती थी, कांटे निकलते थे, आटा निकलता था, मिट्टी निकलती थी। वो हमारे हाथ में डालते थे, हम लोग अपने हाथ से उसको लेके ऐसा जो है ना मल के देखते थे, महसूस भी कर सकते थे, उसको देखा जा सकता था। तो ये एक बहुत हाई लेवल का, बहुत ही ज्यादा घिनौना जो है ना जादू हुआ था, वो बहुत खतरनाक जादू हुआ था। तो ऐसे बहुत सी किस्में हैं जादू की। हाँ, अब जैसे बाज लोग क्या करते हैं, जहनी बीमारी, जादू के अंदर दो चीजें हैं। एक है कि इंसान के ऊपर जादू हो और उसकी वजह से पूरा जिस्म बोझल हो जाए, वजनी हो जाए, और थोड़ी देर रहे, थोड़ी देर ना रहे, और मुख्तलिफ या जो है ना अजीब अजीब किस्म के ख्यालात, बसा औकात जो है ना वो अपने आप को सुसाइड करना चाहे, या फिर वो किसी को कत्ल करना चाहे, किसी के ऊपर हमला करना चाहे, या लड़ाई झगड़े फसाद, ये बहुत सी चीजें हैं। मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, जो जितना जानता हूँ उतना ही बताऊंगा, क्योंकि उसके आगे मैं नहीं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस फील्ड का मैं माहिर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम माशरे में देखते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, जैसे कि जो है ना हर थोड़े थोड़े दिन में उनकी तबीयत खराब हो रही है, इलाज कराओ, स्कैन कराओ, टेस्ट कराओ, सब चीजें नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और अगर साइकोलॉजी की अगर बात करें तो जो है ना बाज लोग जो है ना बीमार, साइकोलॉजिकल बीमार होते हैं, उनके ऊपर कोई असरात या कोई जादू वगैरह नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद तो वहां उनका इलाज हो सकता है, वहां उनका फॉल्ट पकड़ा जाता है, तो वहां उसका इलाज
کرنا چاہیے وہی کرنا بہتر ہوگا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیمار کو جادوگر کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا ہے اور اس کو جادوگر کے پاس لے جا کر اس کا علاج کرواتے ہیں، جبکہ وہ بیمار ہے، جادو اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. تو یہ پہچاننا بہت بڑی بات ہے، جادو ہے یا بیماری ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے لگائی جائے، سنائی جائے. دیکھیں کہ قرآن پڑھنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے یا اسے راحت مل رہی ہے یا اسے سکون مل رہا ہے. اگر تکلیف بڑھ رہی ہے اس کی تو اس کا مطلب اس کو کچھ پرابلم ہے، واقعتاً اسے کچھ پرابلم ہے. یا پھر دواخانے کا علاج کروا لیے، ساری چیزیں نارمل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، سارے علاج کر لیے، ساری دوائیں، سارے جو نا جو کرنا تھا سب کچھ کیے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وہ تکلیف دور نہیں ہو رہی. تو پھر کوئی قرآن پڑھنے والے سے یا خود قرآن اس کے سامنے لگا کر دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا. وہ قرآن لگاتے ہی وہ انسان جو نا بے چینی اس کے اندر بڑھ جائے گی، بسا اوقات وہ جو نا اس کے اوپر ظاہر بھی ہو جائے گا اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، اس کا ٹون بدل جائے گا، اس کی بات کرنے کا انداز بدل جائے گا، وہ دھاڑے مار کر چیخنا رونا شروع کر دے گا. عجیب عجیب قسم کی حرکتیں اس سے صادر ہوں گی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو واقعتاً کچھ ہوا ہے. تو پھر اس کا علاج ایک پرٹیکولر جتنے دن بتائے جائیں، ایک لانگ ٹائم لگے گا. بسا اوقات کسی کو جلدی علاج ہو جائے گا، بسا اوقات کسی کو تھوڑا ٹائم لگے گا. میرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے میرا، تو وہ بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں لیکن کبھی ان سے سیکھنا نہیں چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں وہ ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ آج ایک کیس ایسا آیا، آج ایک کیس ویسا آیا، اور کیس کی الگ الگ نوعیت، الگ الگ قسمیں. میری زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا کیس دیکھا، ویسا دیکھا. بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں. تو اس میں ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ہی جو ہے نا شخص پر شیطانوں کا پورا قبیلہ موجود تھا. پورا قبیلہ جو ہے نا اس کے اوپر سوار تھا. ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، لگاتار بولتے ہیں میں پڑھتے تھک گیا، کتنوں کو بھگاؤں. وہ کنٹینیو کئی دن لگے تب بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا. آخر میں تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد جو ہے لاسٹ جو بچا ہوا تھا بولا کہ اب میں آخری بندہ ہوں جو اس کے اوپر تھا، اب جا رہا ہوں، اب کوئی آنے والا نہیں. سبحان اللہ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے اوپر. ہم خود دنگ رہ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ محفوظ رکھے. دیکھیں یہ سارے کام اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. کوئی شخص خود سے مطلب جیسے میں نے کہا جادوگر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اللہ محفوظ رکھے. ہاں ایک چیز اس کے اندر اور ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو جادو اللہ چاہے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جیسے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو ان دعاؤں میں، نمازوں میں پاک صاف رہے، بالخصوص خواتین لیڈیز جو ہے نا جن دنوں میں ان کے لیے نماز معاف ہے تو وہ پاک صاف رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں. غسل تو نہیں کریں لیکن باوضو ہمیشہ وضو سے رہیں، پاک صاف رہیں، اور باہر جو نا بے پردہ نہ گھومیں، بالوں کو کھلا رکھنا. بہت سی چیزیں ہیں. تو جن وجوہات کی وجہ سے شیطانی اٹیک بھی ہوتے ہیں، جادو نہ بھی ہو، شیطان خود بھی اٹیک کرتا ہے، شیطان خود بھی حملہ کرتا ہے، شیطان خود بھی سوار ہو سکتا ہے. کسی کے بھیجنے یا نہ بھیجنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے جب شیطان نکالنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں نے بھیجا تھا، حالانکہ وہ وجہ اس لیے ہے کہ وہ لڑانا چاہتا ہے. شیطان کا کام ہے لڑانا. شیطان جھوٹ بولتا ہے. جس سے دشمنی ہے، خاندان کے کسی لوگوں سے دشمنی ہے، پڑوس میں کسی سے دشمنی ہے، تو ان کا نام ڈال دیتا ہے کہ ہاں ان لوگوں نے مجھے بھیجا تھا، فلاں کیا تھا. وہ چاہے بھیجیں یا نہ بھیجیں، وہ بھیجیں تو وہ گنہگار. لیکن ہمیں اس کی بات کا بھروسہ کر کے بہت سے لوگ ارے وہ ہمارے خاندان والے دیکھو انہوں ایسا کرائے کرتے. کوئی کرائے یا نہ کرائے، جو بھی کرائے وہ اس کا حساب اللہ کے پاس دے گا. لیکن کبھی کسی کی شیطان کی بات پر یقین نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 100 بات کرے گا، 100 میں سے 99 جھوٹ اور 1 سچ ہو. 99 جھوٹ بولے گا اور 1 بات سچ بولے گا. وہ 1 بات جو سچ لگے گی تو انسان سمجھے گا کہ اس کی ہر بات سچ ہے. اس کی ہر بات سچ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور علاج کروائیں. کسی کے اوپر بلیم یا کلیم نہ کریں کہ انہوں نے کیا، انہوں نے کروایا، ایسا کرے کیسا ہمارے ساتھ پیسا کرے بھی ہیں، اگر کوئی کروائے بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اس کا انتقام لینے والا ہے. بس چھوڑ دیں اسے، اللہ کے حوالے کر دیں. اور بسا اوقات تیسری قسم
جو ہے نا کوئی جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں راستوں میں پھینک دیتے ہیں، جادو وغیرہ کی کوئی چیزیں کروا کر راستوں میں ڈال دیتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں، وہ کبھی جو ہے نا کھندلنے میں یا جو ہے نا اس کے اوپر سے گزرنے میں آ جائے تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کچھ نقصان اس کا پہنچتا ہے، اس کا کچھ نقصان۔ اگر انسان صبح شام کی ان دعاؤں کا اہتمام کر لے تو پھر چاہے جو چیز کھندل لو، انگل لو، کچل لو یا اوپر ڈال لو، کچھ نہیں ہونا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ ان دعاؤں کا اہتمام کر کے انسان کامل بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر تو کچھ نہیں ہونا۔ ہاں اگر دیکھ کے ڈر گیا، ماں میں کھندل دیا اب کیسا، یہ ہو گیا اب کیسا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہی ڈر شیطان جو سوار ہوتا ہے، اٹیک کرتا ہے شیطان، بالخصوص خوشی کے موقع پر یا ڈر کے موقع پر، بہت زیادہ انسان خوش ہو گیا کسی چیز کی وجہ سے تو اس کے اوپر شیطان جو ہے نا سوار ہو سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ڈر، اچانک کسی چیز کو دیکھ کر ڈر گیا، ڈرتے ہی حملہ ہو، جیسے بہت سے گھروں میں جو ہے نا معمولی چپلک کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کوئی جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، وہ ڈر ہی ایک ایسا وقت ہوتا ہے، وہ چند سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، چند سیکنڈ میں ہی حملہ ہو جائے گا، اٹیک ہو سکتا ہے۔ ان اوقات میں ڈرنے کے بجائے اللہ کی ذات سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچانے والی، بس تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایسے جگہوں پر نہ جائیں جہاں مطلب لوگ نہیں رہتے ہیں، ویران جگہ ہیں جہاں لوگ آنا جانا نہیں ہے لوگوں کا۔ جیسے آج کل ہمارے حیدرآباد میں ایک بہت چیز کامن ہو گئی، وہ کیا ہے؟ فارم ہاؤس پہ جانا، فارم ہاؤس پہ جا کر جو ہے نا تھوڑا پکنک منانے کے لیے چلے جانا۔ میں کسی کو اس میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا فارم ہاؤس میں بچے جو ہے نا برتھ ڈے پارٹی منانے کے لیے، دیکھیے ایک شیطانی کام، ڈی جے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ اب ایسے ناچ گانوں کی محفل میں، ایسے شراب کی محفل میں، ایسے گندے کاموں کی جگہ پر شیطان کا تو ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی، ہاں اگر وہاں پر جو نا اسلامی حدود میں رہ کر اپنی خوشیاں منائی جاتی، ناجائز کام نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حفاظت کرتا۔ لیکن ایسے مقامات پر عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے، بعض ہمارے کچھ لوگوں کے فارم ہاؤس بھی ہے، وہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جو نا جتنا بھی پابند کرو مولانا، یہ لوگ لا کے یہ لگاتے ہیں، بند کر دو، ختم، کاروباری ختم کرو، اسی کے ذریعے سے کیا آمدنی ہے، وہی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ تو وہاں کے لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر شیطانی حملے ہوئے ہیں، بلکہ بعض ہفتہ لائیو CCTV کے ویڈیوز بھی آئے جس میں شیطان نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں دکھیں گے، لیکن اپنی ان آنکھوں سے نہیں دکھیں گے، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہے تو دکھا دے، اور اتنے خطرناک، اتنے بھیانک ہے وہ کہ کوئی بھی انسان پہلی مرتبہ دیکھے تو ڈر ہی جائے گا۔ لیکن یہ چیزیں دیکھ کر انسان عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے، عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس سے بچنے کی جو تدابیر شرعی ہیں، ان شرعی تدابیر کو اختیار کرنے کے بجائے ناجائز چیزوں کی طرف جائے گا، ناجائز کاموں کی طرف جائے گا۔ تو ان کاموں سے بچنا یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو جادو نہ کرنا ہے، نہ جادو نہ کروانا ہے، اور جادو اگر ہونے کا اندیشہ ہے یا ہو گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے سہارا لینا ہے، اللہ ہی کی مدد لینا ہے، اور جو کتاب و سنت میں جو طریقہ، جو دعائیں جو سکھائی گئی ہیں، اور بہت سی قرآنی آیتیں ہیں جس کے ذریعے سے رقیہ شرعیہ کیا جاتا ہے، دم علاج کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی علاج کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور علاج، کوئی اور طریقہ، کوئی جو نا شرکیہ طریقہ یا کوئی سفلی علوم، گندے علوم اور گندی چیزیں، گندے حرکتیں کر کے انسان ان جادو سے بچنے کی کوشش کرے گا تو الٹا وہ مزید اور دلدل میں چلا جائے گا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ جی اور کوئی سوال؟ بھائی کوئی شخص پاگل ہو جائے تو لوگ بولتے ہیں اس پہ شیطان چڑھ گیا، جن چڑھ گیا۔ تو علاج کرانے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے یا یہ کہ اس کا دماغی توازن جو نا کھو گیا ہے، وہ دماغ میں کچھ ایسا جو نا پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے وہ ہٹ گیا ہے، تو وہ چیک کروانا پڑے گا۔ اور آج کل کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، سارے جو نا علاج آسان ہو چکے ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اس سے پتہ چلا جا سکتا ہے۔ ہاں جادو کے نقصانات میں ایک نقصان ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو کرا کے کسی کو پاگل بنوا سکتا ہے۔ ایک منٹ، جزاک اللہ۔ وہ ایک بار 7 ہلاکت میں ڈالنے والے عمل آپ ریپیٹ کر ہوں
शिर्क, 7 कत्ल, शिर्क, कत्ल, जादू और जादू, और यतीम का माल खाना, सूद खाना, और जंग के मैदान से पीठ फेर कर भाग जाना, और पाक दामन मोमिन औरतों पर, भोली भाली औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। जज़ाकल्लाह। भैया तो अब बाबा के पास जाके जादू छुड़वाना वगैरह वो शिरक नहीं होता क्या? वो बाबा अगर शिरकिया तरीके से छुड़ा रहे हैं तो शिरक है। मतलब शिरकी के आप शिरक नहीं सो तरीका क्या है? कुरान का तरीका है, कुरान से दुआ पढ़ रहे हैं, तावीज वावीज देने, गले में बांधने के लिए, लटकाने के लिए कोई चीज ना दे, सिर्फ कुरान पढ़ के दम करे, फूके, जिस्म पर फूके या पानी पर फूके, बस। क्या वैसा जाना इस्लाम में जायज है? अब इसकी 2 किस्में हैं। उनके पास एक ये, जाना इस्लाम में जायज? हाँ जायज है, जाना नाजायज नहीं है। कुरान के जरिए से इलाज करने वाले के पास जाना जायज है, अच्छा, नाजायज नहीं है। अब वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पानी में डुबा के फलीते वैसा देते रहो, वो लोग के पास जाना जायज है? नहीं नहीं, वो जायज नहीं है। पलीते देने वालों के पास जाना जायज नहीं है। फलीते जेके ये पानी पियो और ये पलीते सूर्य देना, या फिर जो ना आयत किसी कलमा पर जो ना लिख कर देना, इसको घोल के पी लो, ये सब जायज नहीं है, ये नाजायज। आयत कलमा करो, आयत कलमा 1 लाख बार आयत कलमा पढ़ो, ऐसा ऐसा जायज है? ऐसा नहीं बोलते नहीं रहते वो नहीं, लोग। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं है मेरे भाई। 1 लाख बार पढ़ने का, 1 लाख का जो ना काउंट ही नहीं था उस टाइम पे, 1 लाख का कोई सबूत ही नहीं है किसी भी दुआ के बारे में, किसी भी आयत के बारे में। 1 लाख ज्यादा से ज्यादा 100 मरतबा है। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुबह में 100 मरतबा पढ़ेगा, शाम तक हर किस्म के शर से महफूज रहेगा, उसमें जादू भी शामिल है। और जो शख्स शाम में 100 मरतबा इसी को पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो सुबह होने तक हर किस्म के शर से महफूज रहेगा। अब दुआ पढ़ने वाले, कुरान की कुछ आयतें स्पेशली है जिसके अंदर जादू की जो ना मजम्मत की गई है, और जादू के ऊपर जो ना रद्द है, जादूगरों के ऊपर रद्द है, और इसी तरह शयातीन के जो ना ताकतें जो है उनके जो उनका तोड़ है। तो इन तमाम आयतों को बार बार रिपीट करके, 1 लाख 10 लाख नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी क्वांटिटी जो ना वो नहीं है, लिमिट मुकर्रर नहीं है, फिक्स नहीं है। उसको अगर पढ़ते जाएं तो उसके ऊपर उसका असर होगा, वो शैतान को ज़र्ब लगेगी, उसको नुकसान पहुंचेगा, और वो वहां से तलमलाकर बिलबिलाकर वो निकलकर भागने के वादे करेगा पहले तो, और जब बार बार पढ़ते जाएं तब वो फिर वहां टिक नहीं सकेगा, वो वहां से निकल जाएगा। अब एक दूसरा मसला है, जादूगरों के पास तो जाना गलत, लेकिन जादू होने के बाद इलाज करवाना जायज है। लेकिन एक चीज है इसके अंदर कि एक आला दर्जे का तवक्कुल, आला दर्जा, एकदम हाई लेवल तवक्कुल का, वेरी एकदम हाई लेवल, वो क्या है? ना खुद दुआ पढ़े, ना किसी से दुआ पढ़ाए, ना खुद दुआ पढ़े, ना किसी से दुआ पढ़ाए। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा घर के बाहर आए और आकर कहा कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के, 70,000 लोग विदाउट एनी हिसाब, कोई हिसाब नहीं होगा उनका, कुछ नहीं पूछा जाएगा उनसे, डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। वो बोलकर अल्लाह के नबी घर में चले गए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए तो बाहर सहाबा कराम उसके बारे में डिस्कशन करने लगे, भाई ये कौन लोग होंगे? 70,000 लोग कौन? जो फर्स्ट इस्लाम लाए वो लोग, या हिजरत करे वो लोग, या मुसलमानों की मदद करे वो लोग, या जंग में जाके जंग लड़े वो लोग? कौन से लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे? अब जाहिर सी बात है, उस वक्त जो सबसे पहले ईमान लाए उनको तो खुशी हो रही थी कि भाई हम सबसे पहले ईमान लाए, और हो सकता है हमारा ही शुमार इसके अंदर हो जाए। तो वो लोग ये समझ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाहर, पूछा क्या कर रहे हो? अल्लाह के नबी आप ये बता के गए थे, और हम जब से उसके बारे में उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुमुल लदीना ला यरकून वला यस्तरकून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। 4 काम बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा कि वो लोग जो खुद दुआ करके दम नहीं कर लेते हैं, वला यस्तरकून, किसी दुआ पढ़ने वाले के पास भी नहीं जाते हैं,
اور ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے ہیں. فال لینے کے بارے میں اس سے پہلے گزر گیا، ارے کتا ادھر سے گیا، بلی ادھر سے گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں آگے تو ایسا ہو گیا، یہ دکھا ویسا ہو گیا. بدفالی کسی چیز سے نہیں لیتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے وعلی ربہم یتوکلون، کامل اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے جن کے اندر عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا، وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، دعا پڑھنا غلط، دعا پڑھانا غلط. نہیں، نہ دعا پڑھنا غلط ہے نہ دعا پڑھانا غلط ہے. دعا پڑھنا بھی صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں سکھائی ہے. پڑھانے کے بارے میں جہاں تک بات ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ مجھ پر دم کر دو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر مجھے جو نا دم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم جو نا کروایا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہائی لیول بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل اللہ کی ذات پر ہو، تو ایسے لوگوں کا یہ عمل ہوگا کہ وہ ان ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھیں گے، خالص اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ میں دعا پڑھے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے سکتا ہے. دعا میں بھی اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، لیکن دعا کے بغیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ میں دعا مانگوں یا نہ مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دینے والا ہے. یہ کامل بھروسہ کر کے انسان دعا پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، پڑھنے پڑھانے کو غلط نہ کہے. پڑھنا بھی ثابت ہے، پڑھانا بھی ثابت ہے، دعائیں ثابت ہے. ابھی جتنے میں نے دعائیں بتائی آپ کے سامنے، اور بھی بے شمار دعائیں اور بھی بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، ثابت ہے. لیکن پڑھنے والے کو غلط کہنا غلط ہے، پڑھانے والے کو غلط کہنا غلط ہے. ہاں، قرآنی علاج کے علاوہ کوئی اور علاج ہے، جیسے میں نے بتایا لیموا ہے، بھلاوے ہے، ڈوریاں ہیں، دھاگے ہے، دھواں ہے، عود ہے، عودان ہے، نہ جانے اور کیا کیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. وہ تمام کام کروا رہے ہیں. یا اس سے ہٹ کر تھوڑا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں تعویذ بنا کے دے رہے ہیں، گلے میں ڈال لو. قرآن نعوذ باللہ ناف کے نیچے باندھ دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قرآن کی توہین، ناف کے نیچے قرآن باندھنے لگواتے ہیں. قرآن کے پیپروں کو میں بتا نہیں سکتا، ایسی گندی گندی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. اس سے ہٹ کے تھوڑا اور لوگ جو نا اپنے آپ کو جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، قرآنی آیتوں کو جو نا اسکیچ پین سے، یا زعفران کا پین کہتے ہیں، وہ اسکیچ پین ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ چاہے زعفران کا ہو چاہے سونے کا پین، سونے سے لکھا ہوا ہو. قرآن پینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، اسے گھول کر پلیٹ میں تستری میں لکھ دیتے ہیں، اس کو پانی میں پورا گھول کے پی جاؤ تو شفا ہو جائے. قرآن کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس طرح عمل نہیں کیا گیا قرآن کے ساتھ. قرآن پڑھنے کے فیہ شفاء للناس جو کہا گیا، اس کے اندر قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے بارے میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. لیکن اس کا علاج پینے سے نہیں ہوگا. کوئی آج پینا شروع کرے گا، کوئی اور آگے بڑھ کر بولے گا بھائی یہ کب تک جو نا لکھو میٹو، قرآن لاؤ پھاڑو نعوذ باللہ، اس کو جو نا گھول کے پی جاؤ پیپر کو، یا جو نا کھا جاؤ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ سب گندی باتیں ہیں، یہ سب جو نا قرآن کی توہین ہے اور شرکیہ یا شرک نہیں بدعتی طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ جو پلیتے لکھ کے دیتے ہیں، چٹھیاں لکھ کے دیتے ہیں، چٹھیاں ایک دن یہ چٹھی پڑھو، ایک دن یہ چٹھی پڑھو، ایک دن یہ چٹھی پانی میں گھول کے پی جاؤ، ایک دن یہ چٹھی کھول کے پانی میں پی جاؤ، اتنے سارے چٹھیاں دینا، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں لوگ، ایسے بہت سے کام. یہ سب کا سب غلط ہے، یہ سب کا سب غلط ہے. ایسے علاج میں نہیں جانا چاہیے. اور بالخصوص وہ علاج کرنے والے اگر آپ کے فیوچر کے بارے میں بتانے والا ہے تو جادوگر ہے. چاہے اس کو داڑھی ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جادوگر ہے. جو آپ کے ارے تمہارے فلاں ایسا کرتے نہیں، انہوں ایسا بولتے نا تمہارے ساتھ یہ تمہاری بھاوا جیسا کرتی، تمہاری ننند ویسا کرتی، تمہارا فلاں ایسا کرتا، تمہارا وہ ایسا کرتا. یہ جو آپ کے گھر کے انٹرنل باتیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ جادوگر ہے، جو شیطان کی مدد سے آپ کے دل میں اور ذہن میں چلنے والی باتوں کو وہ ہیک کر کے آپ کے سامنے بتلا رہا ہے. ایسے ہوا میرے ساتھ ایک مرتبہ، ایک کیا کہتے ہیں یہ ماساب ٹینک کے قریب میں ہی کہیں میرے ایک دوست جو ہے نا بزرگ تھے، اللہ مغفرت کرے، مر گئے وہ. تو کمر میں کچھ پین تھا، تو کرسی پہ بیٹھ کے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اس وقت بولے نہیں مولانا یہاں پہ ایک دعا پڑھنے والا ہے، وہ اچھی دعا پڑھتا ہے، وہ اس کی دعا سے فوراً جو ہے نا میں دیکھو کرسی چھوڑ دیا، میں بغیر کرسی کے نماز پڑھ رہا ہوں.
حالانکہ میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک جو نا اس کی وجہ سے میں بیڈ پہ تھا 2-3 مہینے. تو اس وقت آ کے مجھے کہا، میں مان رہا نہیں تھا، ایسی کون سی دعا ہے جو ہم کو نہیں معلوم ہے اور یہ کوئی شخص ایسے پڑھ رہا ہے اور کہ بس کرسی چھوٹ جائے اتنا جلدی. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بہت فورس کی. تو میں ایک دن میرے ایک ساتھی کو ساتھ میں لے کر گیا. تو وہ کیا ہے، رات میں 11 بجے جانا اس کے پاس، رات کے 11 بجے جانا، اور وہ اندھیرے میں ٹھہرا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس، بھیڑ جمع ہے پوری اس کے پاس. کیا کر رہا ہے بھائی، یہ کچھ نہیں ہے، نہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ ٹھکانہ نہیں ہے اس کا. ایک کارنر پہ جو نا ٹھہرا ہوا ہے، پوری گلی کی لائٹیں بند. پورے محلے والے کیسے اس جادوگر کو سپورٹ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. پوری محلے کے لائٹس بند، سب بند ہے، وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں. آتے ہی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیے آپ، اس کو آپ کی بیماری بتانے کی ضرورت نہیں. آپ جیسے اس کے پاس جائیں گے وہ بول دے گا آپ کو یہ ہو. ارے باپ رے، میں تو ڈر گیا. یہ کیا بھائی، یہ تو اسکین کرا. میں دوسروں کا دیکھا، میرا نہیں دیکھا. میں تو پوچھا ہی نہیں اس. میں پیچھے ٹھہر کے دیکھ رہا ہوں کیا کر رہا ہے. اب کوئی آ رہا ہے بول رہا ہے میرے ساتھ ایسا. نہیں آپ مت بولو، میں بولتا ہوں آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں یہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے، یہ تو جادوگر ہے. یہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے. تمہارے گھر میں انہوں ایسا کرتے، تمہارے فلاں ویسا بولتے، تمہارے ایسا بولتے، سب کی ایک کی پوری پول کھول رہا ہے. میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ ساری دعائیں جو مجھے یاد آ رہی تھی اس ٹائم پہ میں پڑھنا شروع کر دیا. اب اس کا بزنس خراب ہونا شروع ہو گیا. میں اپنی آنکھوں سے بتا رہا ہوں، اپنا لائیو واقعہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ جو پیش آیا. وہ پریشان ہو گیا. اب اس کو جو خبریں شیطان لا کے اس کے کان میں ڈال رہا ہے کسی کے بارے میں بھی، وہ اس تک نہیں پہنچ رہی ہیں. شیطان کو وہاں پہ لگ رہی ہے دوا. اب وہ پریشان ہو گیا، یہاں کون ہے جو دعائیں پڑھ رہا ہے. سب کی طرف دیکھا تو اب لگا کہ بھائی یہاں تو کوئی دعا پڑھے جیسا نہیں دکھ رہا. اب یہی دکھ رہا ہے داڑھی والا، اس کو پکڑو. تم نکلو یہاں سے. کیا کر رہا ہوں بھائی، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. نہیں تم یہاں دکھنا نہیں میرے سامنے، ابھی چلے جاؤ یہاں سے. اب آپ بھائی، میں آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا، آپ میرے کو بھیج دے رہے ہیں. نہیں تو پڑھنا بند کر، اگر یہاں ٹھہرنا ہے تو پڑھنا بند کر دے. میں نے کہا میں کیا پڑھ رہا ہوں. نہیں تو جو بھی پڑھ رہا ہے وہ پڑھنا بند کر دے. مطلب بھائی اگر تیری دعا میں اثر ہے تو میری دعا تجھے کیا ڈسٹرب کر رہی ہے. تیری دعا میں اتنا اثر ہے کہ لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں. تو جادوگر ہے، اور نہ میں تیری بات مانوں گا نہ میں تیرا علاج کراؤں گا. یہ میں بس دیکھنے کے لیے آیا تھا اور میں دیکھ کے چل گیا. وہ چچا کو جا کے بولا، کیا چچا کس کے پاس چلے گئے آپ؟ جادوگر ہے وہ، مستقبل کی خبریں بتا رہا ہے، فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، لوگوں کے جھگڑے اور ان کے جو نا گھروں کے اندر کے ہونے والے حالات کو ایکسپوز کر رہا ہے، شیطان کے ذریعے سے مدد لے رہا ہے. ایسے آدمی کے پاس جانا ایمان خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں. ہاں تو یہ چاہے وہ دعا پڑھنے والا ہو یا دوا دینے والا ہو، وہ دعا اور دوا کے علاوہ تیسری بات ایڈ کر دے. آپ کے بارے میں آپ کے بتانے سے پہلے وہ بتانا شروع کر دے، یا تھوڑا آپ بتائیں باقی پورا وہ کمپلیٹ کر دے، تو سمجھ لو کہ وہ جادوگر ہے. وہ چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار بتائے اپنے آپ کو، چاہے وہ جتنی بڑی داڑھی ہو، چاہے جتنی بڑی پگڑی ہو، جتنا بڑا اس کا حلیہ ہو، جھبا ہو، کچھ بھی ہو، وہ جادو کی باتیں اگر کر رہا ہے، وہ چاہے عالم ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو. ایسا نہیں کہ عالم حافظ جادوگر نہیں ہوتے، وہ بھی جادوگر ہیں. آج کل پیسہ کمانے کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. انسان، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی مستقبل کی خبریں بتانے والے کی بات کو ایکسپٹ کر لے، ہاں صحیح آپ ایسا بول رہے ہیں، ہاں صحیح ایسا ہی ہوا تھا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی بولے تھے انہوں، ایسا ہی کرے تھے، اچھا اب کیا کرنا، ایسا کرنا، ٹھیک ہے ویسا ہی کروں گا. یہ جو ایکسپٹ کر رہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی مرتد ہے، دین اسلام سے باہر، خلاص آؤٹ، ایگزٹ ہے اسلام سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس لیے کہ اس نے حدیث کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا. تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں. دوسرا، کوئی شخص گیا اس کی بات نہیں مانا، ارے بولتے رہتا چھوڑو، جیسے طوطے والا ہے یا یہ جادو کی خبریں بتانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پاس گیا کس لیے؟ راضی ہو کے گیا، زبردستی نہیں گیا، راضی ہو کر گیا. اور جانے کے بعد اس کی بات کو نہیں مانا، یعنی اس کی بات پر عمل نہیں کیا. اس نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا، اس نے وہ کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، پھر بھی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی.
تو ایسے دعا پڑھنے والے، ایسے دوا دینے والوں سے بھی تھوڑا بچ کے رہنا چاہیے. ہاں واقعی وہ دوا ہی دے رہا ہے، دعا ہی پڑھ رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اور دعا پڑھنے کے جو طریقے ہیں کتاب و سنت میں، ان طریقوں کے مطابق اگر پڑھ رہا ہے تو درست ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی پلیتے ولیتے کچھ اگر دے رہا ہے، کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یا اتنے بار پڑھو اتنے بار پڑھو، یہ گھر میں وہاں لگاؤ یہاں لگاؤ، یہ وہاں لٹکاؤ یہ یہاں لٹکاؤ، تو یہ سب شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے. اور آخری بات، اگر کوئی واقعتاً کتاب و سنت کے مطابق علاج کر رہا ہے اور علاج کرنے میں وہ اپنی طرف سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، تب ایسے آدمی کی ضرورت کے تحت اسے آپ دوسری جگہ پر جتنا پیسہ ڈاکٹروں کے پاس، ہاسپٹل میں، ادھر ادھر دنیا بلا کا پیسہ ویسٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں علاج ہو رہا ہے اور شفا مل رہی ہے، شفا اللہ کی ذات سے مل رہی ہے، اس آدمی سے نہیں مل رہی ہے. اس کو کبھی شفا دینے والا نہ سمجھے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اس ذریعے کا کچھ ذریعہ آمدنی بھی بنا دیں. آپ اس کو بھی کچھ دے دیں تاکہ اس کی بھی کچھ ذریعہ آمدنی بن جائے. اس کا بھی جو نا وقت لگ رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، بار بار اس سے پڑھنا ہے، اور بالخصوص جو ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو مقابلہ کرنا ہے شیطان سے، وہ بڑا ہمت والا آدمی ہونا پڑے گا. ایسا بزدل آدمی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا کچھ حق بنتا ہے، اسے اس کا حق دینا چاہیے. آج اسی میں 1 گھنٹہ چلا گیا بھائی. میرے خیال سے اب یہ جادو کا ٹاپک ہم روک دیتے ہیں، ورنہ اور سوالات ہوتے جائیں گے. اور میں نے جیسے پہلے کہا، میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، اور اس کی اور بہت سی چیزیں جاننا ہے تو آپ اس کے اسپیشلسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. چلیے بسم اللہ. اس کے بعد دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ریاض الصالحین کی شرح کا، حدیث کی شرح کے سلسلے میں، باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقهم والشفقۃ علیہم ورحمتہم. مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے کا بیان. اس سے پہلے کا چیپٹر گزرا تھا ہمارا مسلمانوں پر ظلم کرنے کا بیان، ظلم کے مظالم کا بیان اور ان کے حقوق کے بیان میں. اب اسی طرح ان کے ساتھ شفقت، نرمی اور ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ ایک عام بیان ہے، حرمات اللہ، ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. کچھ مقامات کو قابل احترام بنایا، جیسے مکہ ہے، اور اسی طرح عرفات کا میدان ہے، اور مزدلفہ ہے، اور مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، مساجد ہیں، حرمت کی جگہ ہیں. اور کچھ جیسے اللہ کا کلام ہے، حرمت کی چیز ہے. مسلمان ہے وہ بھی قابل احترام ہے، جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے وہ بھی احترام والا شخص ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا پس یہ دلوں کے تقوی کا معاملہ ہے. ایک اور مقام پر کہا وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. نہ صرف مسلمان بلکہ اس آیت میں تو ایک انسان ہیومینٹی کو کتنا احترام ہے، ایک انسان کا احترام ہے، اور جانوروں کا احترام ہے. جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، پرندوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو وہیں ایک انسان کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ جو کسی نفس کو بغیر کسی بدلے میں قتل کیے کہ ایسے ہی قتل کر دے یا فساد زمین میں مچانا چاہے، گویا کہ اس شخص نے سارے لوگوں کا قتل کر دیا، ایک کا قتل نہیں کیا تو ایک کا ہے، لیکن سزا اسے ملے گی سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو، ایک جان کو زندگی دی، اس نے گویا سارے لوگوں کو زندگی بخشی ہے، مطلب سارے لوگوں کو زندہ رہنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کو اتنا ثواب مل جائے گا. اور ایک مومن کی جہاں تک بات ہے، ایمان والوں کے حقوق کو مزید پختہ کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ بتایا گیا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن کے حق میں ایک عمارت، ایک دیوار، ایک جو نا بلڈنگ کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے انگلیوں میں اس طرح ڈال کر بتائی، جس طرح یہ دونوں مل کر رہیں گے تو اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے. تو مومنوں کا معاملہ بھی ویسے ہی، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، تو ان کے حقوق جو ہیں ان حقوق کو ادا کریں، تو آپس میں پھوٹ نہیں پڑے گی اور اختلافات نہیں ہوں گے، اور دشمن کو انہیں نقصان پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا. اس سلسلے کا ایک مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فليمسك او ليقبض على نصالها بكفه او يصيب احدا من المسلمين منها بشيء متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہماری کسی مسجد سے یا ہمارے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس کوئی تیر ہو تو وہ اسے اچھی طرح سنبھال کر رکھے یا پھر اس کے کناروں کو پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے اس کے ہتھیار سے ہو، چاہے کسی بھی چیز سے جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ میں تو واقعہ کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ وہ شخص جو مسجد میں آیا تھا، پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے جو نا ڈانٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو فارغ ہونے دو۔ فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے کہا کہ اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، کسی اور پر رحم مت کر، کیونکہ انہوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر رحم کا معاملہ ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو نا کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ کوئی مسلمانوں کی مسجدوں سے یا بازاروں سے یا کہیں سے بھی گزرے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہ چیز کو سنبھال کر رکھے، دوسروں کی طرف جا کر اسے نقصان پہنچانے والی نہ بنائے۔ سبحان اللہ، آج کتنے مسلمان ہیں، آپ دیکھیں گاڑی سے گزر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی سامان لے کر جا رہا ہے، اس کو جو نا سیفٹی نہیں ہے، وہ دوسروں کو لگ سکتی ہے، آٹو میں لے جا رہا ہے، بائک پہ لے جا رہا ہے، پورا جو نا چار طرف سے پھیلا ہوا ہے، آزو بازو کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج مسلمان کرتے ہیں۔ اور گھروں کی بات اگر کریں تو گھروں کے پاس گاڑی پہ گاڑی پارکنگ کر دو، یا گھروں کے سامنے پانی بہا دو، یا اسپیڈ بریکر ڈال دو۔ یہ بڑی بلڈنگ، سبحان اللہ، 10 منزلہ بلڈنگ، 8 منزلہ بلڈنگ، اس کے لیے معمولی گھر میں رکھنے کے لیے جو نا پارکنگ نہیں ہے، ایک سیلر وہ چھوڑنے کی اس کی اوقات نہیں ہے گاڑیاں رکھنے کے لیے۔ باہر وہ گاڑیوں کے لیے کیا کر رہا ہے، باہر روڈ پر آدھی روڈ اسپیڈ بریکر ڈال دیا ہے، ہاں کہ یہاں ہماری گاڑیاں ٹھہریں گی، آدھی روڈ پہ جاؤ آپ لوگ جانے والے۔ بھائی روڈ ہے، مسلمانوں کا راستہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایک مسلمان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور یہاں لوگ راستے کو بند کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں۔ گھر میں کچھ چھوٹا موٹا فنکشن ہوا، پوری گلی بند، جاؤ ادھر سے دوسری گلی سے جاؤ۔ یہ گلی والوں کو تکلیف، گزرنے والوں کو تکلیف، کسی کا انتقال ہو گیا تو پریشانی، گھر میں کوئی پیدا ہو گیا تو پریشانی، گھر میں شادی ہو گئی تو پریشانی، مہندی کا رسم، شانچک، فلاں فلاں، ہر طریقے سے مسلمان آج ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے، ہر طریقے سے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں معمولی ایک چیز، ہتھیار یا کوئی بھی چیز جو ساتھ میں اس وقت مسلمان اپنے ساتھ رکھتے تھے، اسے اس کے کونے کسی کو لگ نہ جائے، کسی کے جو نا کپڑے پھٹ جائیں، کسی کو زخم ہو جائے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو آج مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں۔ ہاں، بہت سے نقصان، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہتھیار کسی کی طرف دکھانا، مارنا تو دور کی بات ہے، دکھا کے ڈرانا بھی غلط ہے، دکھا کر ڈرانا بھی غلط ہے، گناہ ہے، وہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سبحان اللہ، بہت سے مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ظلم کرتے ہیں، ڈرانا، دھمکانا، یا پھر جو ہے نا اپنی دادا گیری کرنا، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مٹی کا انسان ہے، مٹی میں جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس کی دادا گیری، اس کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا فرعون کو، وہ جو کہتا تھا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، رحم کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے میں جسم کی طرح ہے، جس کا ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا باقی سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے درد کی وجہ سے۔ جیسے آپ سے نے کہا کہ ایک مسلمان کی مثال ایک جسم کی، ایک باڈی کی طرح ہے۔ باڈی میں کہیں بھی درد ہو، معمولی چھوٹی انگلی میں درد ہو تو سر تک ٹینشن رہتا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ناخن تھوڑا بڑھ کے یہ ہو گیا، یا جو ہے ناخن پہ مار لگ گیا، یا کہیں کچھ زخم ہو گیا، پیر میں کہیں زخم ہو گیا، یا کچھ بھی کان میں تھوڑی سی جو ہے نا ٹیچ شروع ہو گئی، درد شروع ہو گیا، یا آنکھ میں کوئی تکلیف ہونے لگ گئی، گلے میں جو ہے نا آواز بیٹھ گئی، درد محسوس ہو رہا ہے، ایسے کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی وجہ سے سارا جسم افیکٹ ہوتا ہے،
سارے جسم پر افیکٹ پڑتا ہے اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کو فٹ کیا ہے مسلمانوں پر. جس طرح ایک انسان ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم افیکٹ ہو رہا ہے، مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان بھی اسی طرح افیکٹڈ ہونا چاہیے، ان کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونا چاہیے. ان کی تکلیف کیسے؟ ان کے آپس میں نرمی کرنے میں، رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں وہ ویسے ہی ہوں جیسے ایک جسم کو تکلیف ہو تو تکلیف ہوتی ہے. ہاں اب یہاں پر کیا ہے، بہت بڑی جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے بھائی کو کسی کے حوالے کر دے، اپنے بھائی کو کسی کے، لو بھائی مار لو اس کو، کتنا مارنا ہے مار لو، کیا کرتے کر لو، پکڑ کے لے آ کے دے دے، پکڑا دے اس کو، جاسوسی کرے یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت کر کے کسی کا نقصان کرے. ہاں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کو پکڑا دے یا اسے ذلیل و رسوا کرے. لا يخذله ولا يسلم. مسلمان تو وہی جو اپنے بھائی کو نہ پکڑاتا ہے نہ اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک جسم کی طرح رہیں. لیکن افسوس افسوس افسوس، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکھری ہوئی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان. سب سے زیادہ کیا کہیں اس کو، شعور اور احساس جس کے اندر مر گیا ہے وہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. آج کے اس دور میں اپنے سگوں کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، غیروں کی تو کیا محسوس ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں تو سیدھا ہماری زبان پر فلسطین آ جاتا ہے. فلسطین تو ہے اپنی جگہ پر، یقیناً وہ قابل تکلیف ہے، بہت تکلیف کا معاملہ ہے، 70 سال 80 سال سے وہ لوگ تکلیف جھیل رہے ہیں. لیکن دنیا کے ہر علاقے میں، ہر جگہ، اور بالخصوص مسلم کنٹریز میں آپ دیکھ لیں مسلمان کس طرح کی تکالیف میں ہیں. کئی سالوں سے کئی مقامات پر جنگیں چل رہی ہے، حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب حالات ہیں، ناقابل بیان ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہم تو وہ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. قریب کی اگر بات کر لیں تو ہمارے ہی ملک میں، ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ہی کئی ایسے مسلم بھائی ہیں جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، مقروض ہیں، مختلف چیزوں میں مبتلا ہیں، مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف مسائل میں ہیں، الجھے ہوئے ہیں. لیکن خود مسلمان ہیں، اسے اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان، یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سیف رہیں، محفوظ رہیں. خود بھی تکلیف مت دو، تکلیف کا سبب مت بنو. تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اسے اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرو. یہ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا اس سے زیادہ بہتر یہ سمجھوں گا کہ میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دوں. یہ 1 مہینہ اعتکاف میں نماز، قرآن، دعائیں، اذکار، کتنی عبادت کی جا سکتی ہے. اتنی ساری عبادت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے بتایا ہے؟ اس کو غلط نہیں بتایا ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس سے بہتر ہے یہ نفل اعتکاف بیٹھ کر نفل عبادتیں، قرآن کی تلاوت، اذکار، دعائیں وغیرہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آپ مسجد میں آ کے اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ جاؤ کسی تکلیف والے کی تکلیف کو دور کرو. کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرو، اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلاؤ، اس کو وہاں سے راحت دلاؤ. جو ہو سکے اپنی طرف سے وہ کرو. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی طرف سے لوگوں کا فائدہ کرے، بھلا کرے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. یہ 2 حدیثیں انشاءاللہ آج کے اس سلیبس کے تک میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں. شیخ آپ بولے نا کہ کسی کو پکڑانا نہیں بول کے، تو کوئی غلط کام کرے، مطلب لائک کلاس میٹس میں فون لا کے یوز کر رہے، ایسا کر رہے، تو بولنا بھی نہیں ٹیچر کو. یہ غلط ہے، فون الاؤڈ نہیں ہے کلاس میں، لیکن فون یوز کر رہے تو بولنا بھی نہیں. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہے جس کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے تو اس کو ضرور بولنا چاہیے. اس کا نقصان خود ان کی ذات سے ہے، ان کی اپنی ذات سے ہے. جیسے مثال کے طور پہ چور ہے، چوری کر رہا ہے، چوری کر کے وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا ہے، دوسروں کا نقصان کر رہا ہے. چوری کر کے وہ دوسروں کا مال چرا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ چرا رہا ہے،
نہیں بولنا، ارے وہ بول دیا نہیں بولنا، خاموش رہو، بولا خاموش رہ جانا، نہیں، یہ غلط ہے، وہاں بولنا ہے آپ کو، کیونکہ کسی کا مال جا رہا ہے، کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کی جان جائے گی، کسی کا کچھ بھی ہوگا، جو بھی نقصان جو دوسروں پر افیکٹ ہو سکتا ہے اسے ضرور بتانا چاہیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے کام کو ضرور بتانا چاہیے، لیکن جس کا افیکٹ دوسروں کو نہیں ہو، خود اس کی ذات سے ہے، اس کے ذاتی عیوب ہے، اس کا اپنا خود کا پرسنل میٹر ہے، اس کا نقصان اسی کو پہنچنے والا ہے، آپ اسے تنہائی میں سمجھائیں، آپ اسے سنگل سمجھائیں، لوگوں میں بتانے کے بجائے اس کی اس غلطی کا احساس اسے دلائیں، مان گیا تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو چھوڑ دو، نہ مانے تو چھوڑ دو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی سوال؟ السلام اچھا، علیکم آپ وعلیکم بولیے۔ السلام۔ جی یہ ہمیں کئی دفعے ہم لوگ اپنے مطلب چھوٹے بچوں کو کبھی لکڑی دکھا کے کر کے ڈراتے سمجھاتے کہ مارنے، کبھی کبھی مارتے، ان کو نقصان پہنچاتے، تو یہ اسلام میں جائز ہے؟ کافی حد تک پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے، پر بعض دفعے کبھی بچوں کو مار دیتے، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی لکڑی دکھا کے ڈراتے ان لوگوں کو، خاموش بٹھاتے، تو یہ صحیح ہے طریقہ؟ اب اس کے سلسلے میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ 7 سال کا جب ہو جائے تو نماز کی طرف اسے لے جاؤ، نماز کی رغبت دلاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز چھوڑ دے تو اسے مارو۔ اب مارنے کا جو حکم ہے کس حد تک ہے، مارنے کی جو بات ہے، یقیناً آج کل کے بچے بہت زیادہ جو ہے نا مطلب شرارت، اس کی وجوہات کئی ایک ہیں، ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، فون میں مصروف رہتے ہیں، یا بچے فون میں مصروف رہتے ہیں، ماں باپ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، فون دیکھ دیکھ کر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے ہیں، جلدی سے کوئی بات سنتے نہیں ہیں، تو اس وقت ماں باپ کو غصہ بڑھ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا دھلائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ وہ جو ہتھیار بتانا ہے یا ہتھیار سے نقصان پہنچانا ہے، جو قتل کرنے والا ہے، جو نقصان ایسا کہ بہت بڑا نقصان کرنے والا ہے۔ اب رہا مسئلہ بچوں کو ادب سکھانے کے لیے مارنا، بچوں کو ادب سکھانے کے لیے مارنا یہ اس دائرے میں نہیں آئے گا، لیکن مارنے کی بھی کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ بہت بری طریقے سے مار دیے، ماں تو نہیں مارے گی، لیکن باپ یا کوئی اور بھی اسکول کا جو ہے نا کوئی استاد ہے، ٹیچر ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بچوں پہ جیسے چاہے مارے۔ مارنے کا حکم نماز کے بارے میں دیا گیا، اور وہ بھی کیا، ادب ڈر بٹھانے کے لیے مارنے کا حکم، مارتے جاؤ جب تک نماز نہ پڑھے، ایسا تو نہیں کہا گیا، ایسا نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھا کے ہی چھوڑو اس کو، اب یہ نہیں کہا گیا۔ تو نماز کے معاملے میں جو کہ اللہ کا حق ہے، اب باقی دیگر جتنے بھی کام ہیں وہ پیرنٹس کے ہونے دو، اسکول کا ہوم ورک ہونے دو، یا جو بھی کام ہونے دو، وہ سب سیکنڈری ہے، اللہ کا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس معاملے میں صرف ڈر بٹھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے جو نا مارنے کی بات کہے گی، اور وہی مارنے کے بارے میں اتنا نہیں کہ جو نا مار کے ہڈیاں توڑ دی جائیں، یا جو نا ایسا مارا جائے کہ اس کے نشانات آ جائے، بیلٹ سے مار رہے ہیں یا جو نا لکڑیوں سے مار رہے ہیں، پورے اس کے اوپر جو نا اتر جا رہا ہے، پورے اس کے جو نا ہاتھوں پہ، پیروں پہ، کبھی ہاتھ پھول جا رہا ہے، پیر پھول جا رہا ہے، یا جو نا دانت ٹوٹ جا رہا ہے، یا کان پہ مارے تو کان کا پردہ پھٹ جا رہا ہے، ایسے ظالمانہ طریقے سے جو مارتے ہیں وہ غلط ہے۔ جہاں تک ادب سکھانے کی بات ہے، ادب سکھانے کے لیے ڈر، مارنے سے زیادہ مار کا ڈر بٹھانا چاہیے، مارنے سے زیادہ مار کا ڈر ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میری بھی ایک چھوٹی بیٹی ہے، تو میں مارتا کم ہوں، ڈراتا زیادہ ہوں، تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابو مارتے ہیں، میں نے کہا میں کب مارا؟ نہیں آپ ڈراتے ہیں۔ ہاں ڈراتا ہوں، مارتا نہیں۔ تو ڈر بٹھانا چاہیے، مار کا ڈر ہو، خالی مار نہ ہو کہ جی مارنے والے ہیں، مار لگنے والی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو مار پڑ سکتی ہے، یہ تھوڑا بس ڈر ہو تاکہ اس کی وجہ سے وہ رک جائیں۔ اور بالخصوص چھوٹے بچے جو مار کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے مار کھا لیتے، کھانے کی جگہ پہ زیادہ ستاتے ہیں، کھانا کھانے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اس جگہ پر جو نا عموماً چھوٹے بچوں کو تھوڑا ڈرانا پڑتا ہے، یا لاڑ پیار کی جو ساری حدیں پار ہو جاتی ہے، لاڑ پیار جتنا بھی ہم کر لو، اس کے بعد بھی الٹا آج کل کے بچے لاڑ پیار کا الٹا نقصان اٹھانا چاہتے ہیں، اور الٹا جو نا کیا کہتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انہیں کچھ ادب سکھانے کے لیے، لیکن وہ ادب کا دائرہ، جیسے کہ گال پہ مارنا منع ہے، حدیث میں ہے کہ چہرے پہ مت مارو، چاہے بچہ ہو یا جی بچی ہو، کسی کے بھی چہرے پہ نہیں مارو،
اور جو ہے نا اگر مار رہے ہیں آپ تو کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کا نقصان ہو جائے، ایسی چیز نہ ہو، بس ڈر بٹھانے۔ اب جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بیوی کو مارنے کا حکم دیا، فَضْرِبُوهُنَّ، بیویوں کو مارو۔ اب مارنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ بیوی کی ہڈی پسلی توڑ دو، مار کے اس کو جو نا یہ کر دو، نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مسواک کی لکڑی سے مارتے تھے۔ مسواک کی لکڑی کتنی ہوتی ہے؟ 6 انچ، زیادہ سے زیادہ 6 انچ، 1 فٹ کی بھی نہیں ہے، ہاف فٹ۔ اس سے کیا مار لگے گا؟ اس سے کیا نقصان پہنچے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ڈر بٹھانا مقصود ہے۔ مارنے کی جو نا ظلم، اللہ تعالیٰ جو پرندوں پر رحم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، انسانوں پر رحم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کے حقوق بتلا رہا ہے، وہ کیسے جو ہے نا بیوی پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا آدھا درجہ جس سے مکمل ہو رہا ہے، جس سے گھر کی رونق بڑھ رہی ہے، اس کی نسلیں بڑھ رہی ہے، اس کو مارنے کے لیے قرآن میں اتنا اوپن کہہ دے گا کہ جو نا مار دو؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب بیوی کو نہیں مار سکتی تو بچوں کے لیے کہاں کہا گیا کہ ہاں، تربیت کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کریں۔ تربیت کا لفظ ہے جو ربا یربی تربیتن، تربیت کرنے کے لیے پہلے خود آئیڈیل بننا پڑے گا۔ ہم کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو بچہ نہیں کرے گا۔ ہم کو خود پہلے کرنا پڑے گا، ہم وہ کام کریں گے تو بچے بھی کریں گے۔ ہم نہیں کر کے ہم کروانا چاہیں گے وہ کام تو بچے نہیں کریں گے، تب پھر اس کے بعد جو بھی فورس ہے یا جو بھی جو ہے نا ان کے اوپر ظلم، یہ یا ظلم کی جو بھی قسمیں ہوں گی وہ ظلم ہی ہوگا۔ تو اس لیے پہلے آئیڈیل بننے کے لیے تربیت کا لفظ ہے، اچھی تربیت کرو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی جو ہے نا اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی تعلیم اور اچھی احسن تربیت، لفظ آتے ہیں تربیت کے کہ کیا ہے، فاحسن تأدیبها، اچھا ادب سکھایا اس نے، بہترین باادب بااخلاق بنایا اس نے ان بچیوں کی، ان کا نکاح کر دیا، تو اس کے لیے وہ جنت میں ڈھال، وہ جہنم سے ڈھال بن کے اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو تربیت کا لفظ بتلاتا ہے کہ تربیت صرف لکڑی کے زور پر نہیں ہوگی، تربیت ڈر مار سے ہی نہیں ہوگی، لاڑ پیار بھی ضرورت ہے تو لاڑ پیار بھی کرو، سمجھانا ہے تو سمجھاؤ، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے تو سب بچپن میں ہی گزر گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہیں۔ کوئی ایک بیٹی کی طرف سے کبھی کوئی واقعہ، کوئی ایسی کوئی روایت، کوئی ایسی جو نا چیز جو نا سامنے نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی، کبھی مارا تھا، کبھی ظلم کیا تھا۔ نواسے، اب دیکھو نواسوں سے تو محبت ہوتی ہے، نانا ہے تو نواسوں سے تو محبت ہوتی ہے، تو انہوں نے جو بھی کیا وہ نواسوں سے تو تھا۔ لیکن جہاں تک بات ہے تربیت کے معاملے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نیچے گرا ہوا کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیے، کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کے نہیں لگایا، چل پھینک اسے، تھوک اسے، آپ نے کہا کخین، ارے تھوک دو۔ اب بچہ ہے، منہ میں چاکلیٹ ہے، آج کے زمانے میں کھجور تو ہمارے بچے کھاتے ہی نہیں آج کل، اگر بچہ ہے چاکلیٹ کھا رہا ہے، آپ اسے کہو تو تھوکے گا؟ وہ نہیں تھوکے گا۔ تو اسے بتانا نہیں بیٹا اس کے اندر زہر ہے، اس کے اندر کیڑے ہے، اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر جو نا کچھ گندی چیز ملی ہوئی ہے، کچھ ایسا بتاؤ کہ وہ تھوک دے، وہ تھوکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے حسن تم کو پتا نہیں ہم لوگ حرام مال نہیں کھاتے ہیں۔ ارے کھجور حرام ہے کیا؟ کھجور حرام نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کھجور کسی کے زکوٰۃ کے مال میں سے آیا ہوا ہو اور وہ نیچے گر گیا تھا، ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہے، اس کے بارے میں کنفرم بھی نہیں تھا کہ وہ کھجور زکوٰۃ کا تھا۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے بیٹا وہ کھجور زکوٰۃ کا ہو اور تم کو نہیں معلوم، ہم لوگ زکوٰۃ ہم پر حرام ہے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں، تھوک دو اس کو۔ تو یہ چیز ہے طریقہ، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طریقے ملتے ہیں ہمیں ادب سکھانے کے، بچوں کی تربیت کرنے کے۔ تربیت کرنا ضروری ہے، اور تربیت کے لیے مین چیز یہ ہے کہ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، بالخصوص فون جس سے آج بچے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، وہ چیزیں دیکھنے کے بعد اس کا اثر ذہنوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہماری بات اثر اس لیے نہیں کر رہی ہے، ہماری بات جو نا تھیوری ہے، بچہ وہاں ویڈیو میں پریکٹیکل دیکھ رہا ہے، پریکٹیکل اس کے دماغ میں بیٹھ جا رہا ہے، اور ہماری تھیوری اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہم بھی کوئی کام پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ نماز پڑھنا ہے مثال کے طور پہ، نماز پڑھ کے بتائیں۔ قرآن پڑھنا ہے، ہم بھی قرآن لے کے بیٹھے، بچہ بھی قرآن لے کے بیٹھے گا۔ ہم فون لے کے بیٹھے اور بچے سے کہ تو قرآن لے کے بیٹھ، تو نہیں بیٹھے۔ ہم بھی، ہمارے لیے ضروری ہے ایسے ہر کام میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ تھوڑا پریکٹیکل بنیں،
تو صرف تھیوری ہمیشہ کام نہیں آئے گی، چونکہ وہاں بچے ایکشن دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو نا کارٹون میں بہت سی چیزیں ایسے دیکھ رہے ہیں جو ان کے ذہنوں پر ہمیشہ کے لیے بیٹھ جا رہا ہے. اور عموماً بچپن کا دماغ ایسا ہوتا ہے، بچپن میں جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے. تو وہ بچوں کو بچپن سے صحیح چیزیں اگر دماغ میں بٹھا دیے تو ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو جہاں تک مارنے کی بات ہے، جیسے آپ نے کہا لکڑی وغیرہ کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی مارنا پڑتا ہے، تو اس حد تک نہ ہو کہ اس کا کوئی زیادہ جو ہے نا سائڈ افیکٹ ہو جائے. پیٹ پہ جیسے مارے، پیٹ پہ تھوڑا سا جو ہے نا تھپ تھپانے کے انداز میں پیٹ پہ مارے، اس کا اثر نہیں ہوگا. تھوڑی دیر پیٹ پہ تھوڑا درد ہوگا، اس کے بعد بچہ رگڑ کے چلا جائے گا. لیکن گال پہ مار دیے، کلے پہ مار دیے، کان پہ مار دیے، یا جو ہے نا اس کا کان جو ہے نا پورا مروڑ دیے، یا ہاتھ بینڈ کر دیے، ایسے کام جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یا دل میں نفرت تو ضرور بیٹھ جائے گی کہ بھائی ہم سے جو نا یہ ماں باپ ہمارے پیرنٹس ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. اسکول میں جاتا ہے بچہ، وہاں ٹیچر جو ہے نا محبت کے نام پہ غیر غلط چیزیں سکھا رہے ہیں، اور وہ جو نا مختلف طریقے سے جو نا ان کے سامنے ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے انہیں کوئی چیز سمجھا رہے ہیں. بچہ گھر آتے ہی ماں باپ اسے جھڑکیاں دے رہے ہیں، اسے غصہ کر رہے ہیں، اسے جو نا ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ بچہ ماں باپ کو پسند نہیں کرے گا. وہ چاہے گا کہ نہیں بھائی ماں باپ نہیں چاہیے. تو ایسا نہ ہو. سمجھانے کے دونوں انداز ہونے چاہیے، دونوں میں لیول کو. زیادہ لاڑ پیار بھی نقصان دہ ہے، زیادہ ظلم بھی، زیادہ ڈرانا، زیادہ جو ہے نا یہ کرنا، یہ دونوں بھی نقصان دہ. دونوں کے بیچ میں ہو، حد میں ہو، درمیان میں ہو، اس طریقے سے آپ بچوں کی تربیت کریں. اور جو چیز تربیت میں خلل ڈالنے والی ہے، چاہے وہ دوستیاں ہیں، چاہے وہ پڑوس کے بچے ہیں، چاہے قریبی رشتہ دار ہیں، یا فون ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے بچوں کے ادب میں، اخلاق میں، یا کسی بھی چیز میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ اس چیز کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں. جی جزاک اللہ. وہی ہے. اور کوئی سوال؟ چلیے، نماز کے بارے میں ہم لوگ کہاں تک پڑھے تھے؟ نماز کے فقہ کی مسائل میں کتنا پڑھے تھے؟ لاسٹ کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ کون سے مسائل پڑھے تھے؟ نماز میں جب اپن نماز پڑھتے آگے سترا رکھنے تک پڑھے تھے. پڑھ لیے تھے پورا؟ سترے کا پورا پڑھ لیے تھے لیسن؟ جو کچھ باقی تھا اس میں سترا کتنا ہونا چاہیے، اس کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے، سترے سے کتنا قریب انسان ٹھہرنا چاہیے، اور 1 سترا فٹ کون کون رکھنا چاہیے؟ 1 فٹ لمبا رہنا چاہیے. اور اگر ہر نمازی کو چاہیے کہ اپنے آگے سترا رکھے، اور امام کا سترا پورے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، اور 2 صف چھوڑ کے جا سکتے اگر سترا نہیں رہا. اچھا، اس کی کوئی دلیل ہے 2 صف چھوڑ کے جانے کی؟ کوئی ایتھنٹک پروف ہے؟ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. علماء نے یہ اس سے استنباط کیا کہ ایک آدمی نماز میں ٹھہرے تو اسے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے. سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہے؟ آگے کی ایک صف تھوڑی بہت دھندلی نظر آئے گی، اس کے آگے کی صف اسے نظر نہیں آئی، کیونکہ اس کی جگہ نظر اس کی سجدے کی جگہ پر ہو. تو ہاں، اب ایسے ٹھہر جائے اگر کوئی سیدھا سامنے دیکھتا ہو تو وہ تو جہاں تک اس کی نگاہ جاری وہاں تک سب کچھ نظر آئے گا اس کو. تو وہ کہا گیا کہ اتنی جگہ دور سے جو نا اگر کوئی گزرنا چاہے مجبوری ہو تو گزر سکتا ہے. گزرنا، اگر کوئی گزرنے والا مطلب سترا نہ ہو اور کوئی گزر جا رہا ہے تو کیا گناہ ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ وہ 40 تک ٹھہرا رہے. 40 سال تک یا 40 تک جو بھی ہے، بتایا نہیں گیا. اس کو جو نا ہڈن رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، تاکہ کسی کو اس کا اگر اندازہ ہو تو وہ بھائی نہیں جانا، اس سے تو اچھا ہے میں یہیں ٹھہر جاؤں. کب تک؟ 40 سال بھی لگ جائے لیکن میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اتنا بڑا گناہ ہے، نہیں جاؤں گا میں. تب ایسی صورت میں جو مجبوری کی حالت بتائی گئی کہ 2 صف یا 3 صف چھوڑ کر جائے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے 5 منٹ پڑھے گا، چلو اس سے تو بہتر ہے وہ 40 سال سے بہتر ہے 5 منٹ رک جاؤ، اس کی نماز ختم ہونے کے بعد چلے جاؤ، یا اس کے سامنے سترا ہی رکھ دو کوئی. ابھی حال میں 3-4 دن پہلے میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا، 1 منٹ کا جو میرا شارٹ ویڈیو ہے، تقریباً 40-45 صفحات کی ایک کتاب پوری مکمل، اس کو جو ہے نا شارٹ کر کے صرف 58 سیکنڈ یا 59 سیکنڈ میں اس کو جو ہے نا میں یہ کیا تھا. تو اس میں ایک ہمارے ساتھی ہیں
فواد صاحب اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ مولانا اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ 3 صف آگے سے گزرے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہ چیز ہونی چاہیے، ثبوت پوچھیں جب بھی کوئی بات کریں تو ہماری بات دلیل سے ہو، ثبوت سے ہو۔ اب میں نے جیسے ہر مسئلے میں ابھی مار پیٹ کی بات آئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے، قرآن کے حوالے، یہ ساری حدیثیں یا قرآن کی آیتوں سے کوٹ کر کے بتایا۔ جب بھی کوئی بات کرے تو کوٹ کہاں سے لے رہے ہیں آپ کی بات کہاں سے؟ اگر بات قرآن حدیث کے روشنی میں تو آمنا، اس کو مان لیں گے، نہیں ہے قرآن حدیث کی روشنی میں تو میری بات کیا، مجھ سے کوئی بڑے بھی رہیں تو آپ ان کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو حق بنتا ہے، آپ کا حق ہے، یہ ماننا ضروری نہیں، میری ہر بات مان لیں آپ، یہ ضروری نہیں جب تک کہ وہ بات کتاب و سنت کے دائرے میں نہ ہو۔ تو جیسے میں نے ابھی یہاں بھی سوال کیا تھا کہ سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں 2 صفوں کی جو حد متعین کی ہے لوگوں نے، اس کی کوئی دلیل؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل صرف یہی ہے کہ گزرنے والے کو یہ گناہ ہے، گناہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آدمی اس سے ڈر کر 40 سال تک وہیں پر ٹھہرنا گوارا کر لے گا لیکن وہاں سے گزرنا نہیں چاہے گا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی سامنے سے گزرنا چاہے زبردستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں کیا کہا اور اس کے ساتھ کیا کرنے کا حکم دیا؟ اسے تو ہاتھ روکنا سے روکنے کا یا پھر ڈھکلنے کا بھی حکم ہے۔ اچھا، اور اگر نہ مانے تو فَلْيُقَاتِلْهُ، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس سے قتال کی نوبت آئے تو قتال بھی کرے، مطلب جنگ کی نوبت بھی آ جائے نا، جنگ کر لے لیکن سامنے سے جانے نہ دے۔ اب یہ مسئلہ حرمین کا بھی ہمارے منور بھائی اٹھائے تھے سوال، اور میں نے اپنے ویڈیو میں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ حرمین کے معاملے میں، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے معاملے میں وہاں کا بھی یہی حکم ہے، قیامت تک کے لیے سب کا ایک ہی حکم ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے اگر وہاں کراؤڈ بڑھ جائے، ازدحام بڑھ جائے، ایسی صورت میں اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہ رہا اور کوئی نماز میں پڑا ہوا ہے، اب روک دیا، نہیں جانا، جانے نہیں دوں گا، روک کے رکھے گا، تو سب سے پہلے وہ گرے گا جو ایسی حماقت کرے گا کہ اس حدیث پہ مجھے عمل کرنا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک رش کی جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا ہے، طواف میں جو نا لوگ طواف کر رہے ہیں اور وہ نماز شروع کر دیا، اب پورا طواف کرنے والوں کا ایک ریلا آ رہا ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ ٹھہر گئے، کوئی آگے سے جانے نہیں دوں گا میں کسی کو، ایسا کرتے ہیں بعض لوگ، طواف میں کرتے ہیں، نماز کے بعد کی سنت اگر ادا کرنا ہے یا جو نا مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آج میں کسی کو سامنے سے جانے نہیں دوں گا۔ اچھا بھائی چل نہیں جانے دیا، اوکے، لیکن نماز جلدی بھی ختم نہیں کرتے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور وہ اس کو روک کر دکھائے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا زبردستی ہے؟ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو ٹھہر جاتے ہیں، ابھی یہ کب جائے گا رکوع میں، ابھی کب جائے گا رکوع میں، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ابھی یہ چلا جائے گا رکوع میں تو لوگ کو پیچھے سے جانے کا راستہ بن جائے گا، یا یہ سجدے میں چلا جائے گا تو وہ پیچھے سے چلے جائیں گے، ایسا کچھ راستہ بن جائے گا، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا رکوع میں، اب ٹھہر گیا وہ بھی تھان کے ایک دم، آپ دیکھ لیتے ہیں کون آئے گا سامنے سے، آؤ تو میں دیکھ لوں۔ تو یہ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تم زبردستی نماز خراب کر رہے ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یا جنگ کرنے کے لیے ٹھان لیو اس سے، نہیں، یہ معنی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کے اعتبار سے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نہ ہٹوں تو کتنے لوگ ہو سکتا ہے، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، کسی کی گود میں بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، گر جائے، دب جائے، کچھ لے جائیں اور پھر مر جائے، پتہ نہیں کتنے جو نا آگے سے اور کتنے لوگ آ رہے ہیں، اندازہ نہیں ہے۔ تو اس حالات میں علماء نے وہاں اجازت دی ہے کہ وہاں اگر کوئی ایسی حالات پیش آ جائیں تو سامنے سے گزرنا واجب بن جاتا ہے، گزرنا واجب بن جاتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سترا رکھنے کے لیے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، رکھنا چاہ رہے تھے لیکن کوئی چیز ملی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے سامنے رکھنے کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ زمین پر ایک لکیر مارنا چاہیے، لکیر کہاں ڈالیں گے؟ قالین پہ سامنے نماز پڑھ رہے سترے کی طرف۔ اچھا ہیں، وہ زمین پہ نماز پڑھے تو لکیر سمجھ میں آ دی، قالین پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کہاں ماریں گے لکیر آپ؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کوئی تھیلی، چیز کی نہیں۔ پیس وغیرہ، کپڑا، ٹوپی، اللہ والا۔ اب وہ بعض لوگ کہیں گے فون رکھ دو سامنے تو کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے گا۔ ایسے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو کھڑے ہوئے تھے قیام میں، تو ہاں نیچے فون رکھے، تو نیچے سے جو ہے نا فون اٹھا لے کے یوں دیکھ رہا، تو انہوں پھر وہ صاحب نماز پڑھنے والے ویسے نیچے جھک کے وہ ریوالور نکال بتا پھر رکھ دیا، رکھ کے چلے گیا۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔
بہت سے لوگ اللہ رحم کرے نماز کی جگہ میں بھی چوریاں نہیں چھوڑتے ہیں، حرم میں نہیں چھوڑتے ہیں، نماز کا کیا ہے، حرم میں نہیں چھوڑتے، جبکہ وہاں گناہ کرنا تو دور، گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ جی چلیے آج کچھ باتیں نئی جو نماز میں وہ کون سے کام ہیں جو جائز نہیں ہیں، جیسے کہ کھانا پینا ہے یا ہنسنا ہے یا بغیر ضرورت کے زیادہ حرکت کرنا۔ کل لاسٹ میرا ویڈیو اسی کے اوپر بنا تھا، کل نہیں پرسوں، کہ وہ کام جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں کھانا پینا حرام ہے۔ نماز میں وہ کام جسے تکبیر تحریمہ جسے ہم کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ جیسے پہلے ہم رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تحریم کس لیے کہا جا رہا ہے اس کو، کہ وہ سارے کام جو نماز سے پہلے جائز ہے اب تکبیر تحریمہ کے بعد وہ سارے کام حرام ہو گئے۔ کھانا پینا، بات کرنا، ہنسنا، ادھر ادھر دیکھنا یا بہت زیادہ حرکت کرنا، ہلنا مسلنا یا کھجانا، یہ سارے کام حرام، یہ سارے کام حرام ہیں۔ اب اسی وجہ سے اسے تحریمہ کہا گیا۔ نماز میں دیکھنے کی جہاں تک بات ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو بنانے ہی والا تھا کل، لیکن کسی وجہ سے نہیں بنا سکا۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے، نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے، جیسے ابھی میں نے کہا سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بالخصوص عرب میں نے زیادہ دیکھا ہے، عرب کے لوگوں میں یہ خرابی بہت زیادہ دیکھی ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، حرکات تو وہ ہاتھ چاہے جہاں باندھے، ان کے لیے تو کوئی یہی نہیں ہے، کبھی یہاں باندھے، کبھی یہاں باندھے، کبھی یہاں باندھے، اب ادھر دیکھ رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے۔ جو نادان لوگ ہیں، علماء ایسی حرکت نہیں کرتے وہاں پر، لیکن جو نادان لوگ ہیں وہ نماز بالکل بیزارگی سے پڑھتے ہیں۔ ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو بس ایک رسم ادا کر رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، بس ادھر ادھر سوچ رہا ہے۔ بعض لوگ وہ ٹشو نکالے ناک صاف کرنے میں چلے گئے، کوئی تھوکنے جانا، نماز میں سارے کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بڑا مطلب تعجب ہوتا ہے، نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کھنکار رہے ہیں، ناک صاف کر رہے ہیں ٹشو لے کے، پوری آزو بازو والوں کو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے کام، یا جو ہے نا ہنسنا، کھانا پینا، بات کرنا۔ کھانے پینے کی بات اب نماز میں کیسے کھائے گا بھائی کوئی آدمی، نماز میں کیسے کھائے گا؟ جیسے دانتوں میں کوئی چیز اٹک گئی، نماز میں جو ہے نا نکل گئی، اب اس کو چباتے ٹھہر گئے، نکال دو، پھینک دو اس کو نکال کے۔ اگر کوئی آ گئی ایسی چیز تو نکال کر پھینک دو، اسے چبا کے پھر اس کو جو نا یہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا، اور بالخصوص آسمان کی طرف دیکھنا۔ ٹھہرے نماز میں اوپر اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیے آسمان، اور بالخصوص کعبۃ اللہ کے پاس یہ زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کعبے کو دیکھتے ٹھہر گئے۔ کعبے کو دیکھنا نہیں، نماز میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، اور پھر اوپر اٹھا کے سیدھا اوپر چلے، اوپر دیکھ رہے ہیں، سامنے کلک ٹاور ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، گھڑی کا کانٹا کیسے ہٹ رہا ہے، اس میں مگن ہے، نماز نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نماز کی طرف جو ہے نا توجہ ہونی چاہیے۔ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کو اللہ تبارک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خطرناک وعید سنائی۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اس کام سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے، مطلب اندھا بنا دے ان کو۔ اگر وہ نماز میں اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھا کر دے گا۔ نماز میں اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا چاہیے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر دل میں شیطانی خیالات اور وسوسے پیدا ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس سے شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز توڑ دے اور ناک پر ہاتھ رکھ کر نکل جائے اور دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز ادا کرے۔ اب یہ چند کام یہاں جو ہے نا جیسے کہ ذکر کیے گئے، میں نے اس کے اندر ویڈیو میں تقریباً 10 کام ذکر کیے تھے، لاسٹ ویڈیو جو میرا تھا، کہ وہ کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس کے اندر پہلی چیز ہے وضو ٹوٹ جائے۔ وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو جیسے ہی وضو ٹوٹ گیا اسے نماز چھوڑ دینا ہے، توڑ دینا ہے، چاہے جتنے بھی لوگ پیچھے کھڑے ہوں، آپ کو توڑ کر چلے جانا ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ کو نکل جانا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ بھائی اب گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے، مایوب سمجھیں گے، ارے کیسا ہے، سب انسان ہیں، سب کے ساتھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں، سب کے ساتھ زندگی لگی ہوئی ہے، سب کھاتے پیتے ہیں، سب کا پیٹ ہے، اور پیٹ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو معیوب سمجھ کر یا لوگ کیا سمجھیں گے یہ سمجھ کر نماز کو کنٹینیو کرنا درست نہیں ہے۔ اسی وقت نماز چھوڑ دے، ناک پر ہاتھ رکھ دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، راستہ دے دو اس کو جانے کے لیے، سب لوگ راستہ دے دیں گے، آرام سے باہر نکل کر وضو بنا کر پھر سے نماز جہاں سے ملی
امام صاحب کی نماز اگر مل گئی تو وہاں سے شامل ہو کر وہ ادا کریں گے، نہیں ملی آنے تک تو پھر شروع سے پوری نماز اسے دہرانا چاہیے۔ اس کے بعد تھا دوسرا پوائنٹ اس ویڈیو کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، نماز کی جگہ، جسم اور کپڑا، یہ تین چیزوں کا صاف ہونا۔ یہ تینوں چیزوں میں کہیں بھی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، اور معلوم بھی ہے کہ یہ گندگی لگی ہوئی ہے، معلوم نہیں تھا الگ بات ہے، معلوم نہیں تھا لیکن معلوم ہے، علم ہے کہ یہ گندگی کچھ لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کیے بغیر نماز پڑھ لینا، نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، مسجد کو آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ، گندگی رکھ کر نہیں، گندگی سے پاک صاف ہو کر آؤ۔ جسم میں لگی ہے، کپڑوں میں لگی ہے، یا جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ اسے پہلے پاک صاف کرو۔ اگر علم ہونے کے بعد نہیں معلوم تھا، پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی۔ بعد میں کوئی بتا رہے دیکھو تمہارے پیچھے کپڑے کے یہ لگا ہوا تھا، ارے تمہارے ساکس میں یہ لگا ہوا تھا، تمہارے پیر پہ یہ لگا ہوا تھا، کوئی کچھ بتا دے بعد میں جس کا نماز سے پہلے علم نہیں ہو سکا تھا، بعد میں بتائے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح قبلے کا ڈائریکشن سے پوری طرح چینج ہو جائے، نماز قبلہ اس طرف ہے معلوم ہے، اس کے باوجود بھی رانگ سائڈ پڑھ رہے ہیں، اپوزٹ معلوم نہیں ہے تو جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو ہو جائے گی۔ جیسے اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نئی جگہ پر چلے گئے جہاں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ویسٹ سائڈ میں ہی قبلہ پڑے، انڈیا والوں کا تو ویسٹ سائڈ میں پڑتا ہے، لیکن ہر کنٹری کا الگ الگ، ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ واقع ہوگا۔ اور خود اگر مکے اور جدہ کی، اگر جتنا مکے کے قریب کے جتنے علاقے ہیں ان کا ہر ایک کا ڈائریکشن الگ الگ ہوگا، ہر ایک کا ڈائریکشن الگ الگ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو قبلے کا ڈائریکشن چھوڑ کر اگر ادر ڈائریکشن میں اگر انسان جان بوجھ کر ٹھہر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر قبلے کا ڈائریکشن چینج کر دینا تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے رکن، نماز کا کوئی رکن ہم پڑھ چکے ہیں، نماز کے ارکان کے بارے میں ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ رکن کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، سجدہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اسے دہرانا ہے۔ بھول گیا ہے، اسے یاد آ گیا تو پھر اس کو پڑھنا ہے، اب یاد آنے کے بعد چھوڑ رہا ہے تو وہ جان بوجھ کے چھوڑنے میں شامل ہو گیا، رکن چھوڑ دیا یا رکن ایکسٹرا کر دیا، ایک رکوع کرنا ہے ایک رکعت میں، دو کر لیا، دو سجدے کرنا ہے ایک رکعت میں، چار کر لیا، تو نماز میں دو سجدے کرنا ہے، اسے دو سے بڑھ کر سجدے کر رہا ہے، ایک رکوع کرنا ہے ایک سے بڑھ کر رکوع کر رہا ہے، جان بوجھ کر رہا ہے، عمدن کر رہا ہے۔ آپ اگر کسی انسان کو دیکھتے ہیں بار بار سجدے کر رہا ہے، بار بار رکوع کر رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے کیا، اس کو نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ وہ جان بوجھ کر اگر کر رہا ہے، اگر اس کو واقعتاً عقل ہے، علم ہے، شعور ہے، احساس ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جان بوجھ کر تو نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر رہا ہے تو پھر عقل صحیح نہیں ہوگی، دونوں میں سے کچھ ایک ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص رکن کو اس طرح عمدن بڑھ کر کرے، اس کی جو کوانٹٹی ہے اس سے بڑھ کر کرے، ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ کرے، 4 رکعت پڑھنا ہے 4 سے زیادہ رکعت پہ رکعت پڑھتا جا رہا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ وضو بناتے ہیں، وضو نہیں بنا پھر اسے وضو بناتے ہیں، طہارت جاتے ہیں پھر سے طہارت نہیں ہوئی، گھنٹوں اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اندر چلا گیا، وضو بنایا پھر بھی اس کو ڈاؤٹ آتا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، پھر سے وضو کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، رکعت باندھتا ہے، نہیں پھر سے نہیں، پھر سے رکعت باندھتا ہے، پھر سے رکعت باندھتا ہے۔ وسوسے کی بیماری اس قدر نعوذ باللہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وسوسے کو ختم کرے، جو خیالات دل میں آ رہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر نماز کو سیدھے طریقے سے پڑھے۔ اب یہاں پر ایک سے زائد مرتبہ رکعت باندھنا، ایک سے زائد مرتبہ رکوع کرنا، ایک سے زائد مرتبہ سجدہ کرنا، یہ نماز باطل ہے۔ نماز فصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز میں وہ کام جو جائز ہیں، جیسے امام کو لقمہ دینا، امام صاحب سے کوئی آیت بھول ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ بات چیت کرنا منع ہے، بات چیت کرنا منع ہے۔ کوئی پوچھ رہا سوال پیچھے سے، گھر میں فون کہاں رکھے، چابی کہاں رکھے، وہ کہاں رکھے، ہاں وہاں رکھا ہوں لے لو، نماز نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی۔ سلام کا جواب کیسے دینا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے دینا ہے۔ تو سلام بھی کر رہا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دینا ہے، زبان سے جواب نہیں دینا ہے۔ چھینک کا جواب، کوئی کسی کو چھینک آئی، اچھی پورے وہاں سے نماز میں اس کو پہلے تو سب سے پہلے الحمدللہ نہیں بولنا چاہیے نماز، وہ الحمدللہ بول دیا، اب میں یرحمک اللہ بولوں کہ نہیں بولوں، چونکہ میں سن لیا ہوں، اب مجھے جواب دینا ہے تو وہ نماز میں برا ہے،
یرحمک اللہ. پھر وہ پلٹا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. نماز میں بات چیت کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صحابہ نے، بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، بات چیت کرنا منع ہے، ہنسنا منع ہے. ہاں البتہ جہاں قرآن کی آیتوں میں جہنم کا تذکر آیا، عذاب کا ذکر آیا، وہاں انسان رو سکتا ہے. رونے کی جو نا اس کی حالت بن سکتی ہے تو وہ رو سکتا ہے، لیکن دکھاوے کا رونا، ایکٹنگ کا رونا، یہ درست نہیں. جہاں واقعتاً ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھے، یا جیسے ہوتا ہے حرمین میں بھی کبھی امام صاحب روتے ہیں تو ان کے رونے کو دوسروں کو بھی رونا آ جاتا ہے، آ جائے الگ بات ہے. لیکن ہاں رونے کے اندر بھی اس بات کا خیال ضرور رہنا چاہیے کہ اپنی جو نا پوزیشن کو سنبھال کر رکھے. ایسا نہ ہو کہ اس قدر روئے کہ گر جائے یا جو نا بے ہوش ہو جائے، ایسا نہ ہو. اسی طرح نماز میں اگر کوئی غلطی کرے تو اسے تنبیہ کرنا، جیسے مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں اب امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو تالی بجائیں گے. تالی ایسے نہیں بجائے گی، ایسے بجائے گی. اب یہ تالی ایسے بجانا ہے تو ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہونا چاہیے، چوڑیوں کا تصور نہیں ہے. ہاں اب وہ چوڑیاں پہن کے ایسے بجائیں گی تو چھن کی آواز آئے تو لگے گا ارے تو نماز ہوئی یا پھر وہ کچھ اور بن گیا. تو تالی مطلب یہ ہے کہ آواز اس کی زیادہ زور سے آتی ہے، تو یہ زور سے آنے والی آواز نہ ہو، بلکہ آہستہ سے یہ دھیمی آواز ہو جس سے محسوس ہو پڑھانے والے، چاہے وہ اگر خاتون امامت کر رہی ہے خاتون کی، تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. جب اس کی آواز کو روک دیا گیا تو سبحان اللہ وہ نہیں کہے گی، بلکہ وہ اپنی آواز، ہاتھ کی آواز سے جو نا اشارہ یا الرٹ کرے گی کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، رکوع جو نا چھوٹ رہا ہے، یا سجدہ چھوٹ رہا ہے، یا تشہد میں بیٹھنا تھا، بیٹھے بغیر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں. تو ایسی حالت میں اسے جو نا تنبیہ کر سکتے ہیں. عورتیں بھی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو یہ حالت ہے. بچہ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، گود میں چھوٹے بچے ہیں آ کے تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں گود میں لیے تک چھوڑتے نہیں آپ کو، تو انہیں آپ گود میں اٹھا سکتے ہیں، نماز میں لے سکتے ہیں، لے کر بیٹھ. اب بالکل باز رو رہا ہے، ہنگامہ مچا کے رکھا ہوا ہے، اور شیطان اسی وقت اسے زیادہ جو ہے نا ہنگامے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، اور واقعتاً وہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو بھی جو نا طریقہ سکھایا کہ اگر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو نماز کو جلدی ختم کرو، اس لیے کہ وہ اس کی ماں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی وجہ سے. تو جلد سے جلد اگر نماز ختم ہو جائے گی تو دونوں بھی سکون میں آ جائیں گے، اور سارے لوگوں کی نماز بھی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی. ورنہ کسی کی نماز صحیح سے ادا نہیں ہوگی اس کی آواز پکارے سے. تو گود میں اٹھا لینا یا اسے جو نا اپنے کاندھے پر بٹھا لینا قیام کی حالت میں، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح کوئی جانور، کوئی جو نا سامنے تکلیف پہنچانے والا جانور آ گیا، اسے مارنا، اس کو مارنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کوئی چیز لے کر اس کے اوپر حملہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز میں جان بوجھ کر کرنا جائز ہے. جی اس میں کوئی سوال ہو تو سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر امام، اگر مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے، ایک بڑی جامع مسجد کی بات، یہ میرے ساتھ میں مسجد میں تھا، وہاں کا واقعہ بیان کرو. 3 رکعت ہو گئے، تیسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوئے اور پیچھے سے اشارہ کر کے انہوں آگے نکل گئے، ان کا راستہ ان کا آگے سے تھا، تو پیچھے سے کوئی جا کے نماز مکمل کرے. شاید ان کا وضو کا کچھ پرابلم تھا کیا، تو پھر یہ نماز ہوئی؟ کیونکہ ان کا وضو چلے گیا تو دوسرے آ کے امام کمپلیٹ کرے. ہوگی نماز، جی نماز ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم ہو جاتی نا، تو وہ حساب سے پوچھ ان رہا کی ہوں. ختم ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی. اچھا، امام صاحب کی نماز ختم ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی. تو بہرحال انہوں پیچھے سے ایسا کچھ ہاتھ کا اشارہ کر کے انہوں آگے نکل گئے، تو پیچھے سے صاحب جا کے وہ نماز کمپلیٹ کرے. بڑی جامع مسجد کی بات بول رہا ہوں، بہت بڑی مسجد. مسجد نبوی میں بھی ہوا. ہاں وہ معلوم میرے کو، یہاں کی بھی بات بول رہا ہوں. لیکن وہاں کا تو دقیقہ بول کے گئے تھے نا وہاں کے امام صاحب. تو دقیقہ کیوں بولے تھے؟ وہ تو ابھی کو شروع نہیں کرے تھے نا، اقامت ہوئی تھی خالی. نہیں وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ الگ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اٹیک ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ ہوا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کے پیچھے والے آگے بڑھ کر نماز کمپلیٹ کر دی، کمپلیٹ کریں تو نماز ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ بھائی یہ صف میں جگہ خالی ہو جائیں گی نا، کوئی اٹھ کے گئے تو پھر تو سامنے ان کے پیچھے والے آگے آ جائیں یا بازو والے ادھر ہٹ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. جگہ کو فل اپ کر دینا چاہیے، خالی نہیں رکھنا چاہیے. اور کوئی سوال؟
نماز میں شیطانی وسوسوں کی ایک بات آئی کہ شیطانی وسوسے اگر آئیں، خیالات اگر آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرا طریقہ بھی ہے، کیا ہے؟ پڑھ کر اس کے کیا کریں؟ الٹی طرف اعوذ باللہ من الخندب بول کے تھوکے نا اس کو لیفٹ سائڈ میں ہلکا سا، بازو والا مار دے گا کھینچ۔ یہ خالی تھوڑا سا منڈی کر کے۔ اب یہ مسئلہ کورونا میں بڑا اٹھا تھا۔ کورونا میں جو ہے لوگ جو ہے نا وہ ایک ویڈیو کسی کا لے کے وائرل کر دیے تھے کہ دیکھو تھوکنے کی بات کر رہے ہیں لوگ، تھوکو بول رہے ہیں لوگ، تو نماز میں ایسا کرو بول رہے ہیں لوگ، نماز پڑھ رہے ہیں اب کورونا پھیلا رہے ہیں لوگ۔ مختلف طرح کے الزامات اس وقت مسلمانوں پہ لگائے گئے۔ اللہ محفوظ رکھے، آج بھی بہت سے مسائل ہیں مسلمانوں کے، اللہ حفاظت کرے۔ تو تھوکنا مراد نہیں ہے وہاں پہ، اسے اردو زبان میں تھک تھکانا کہتے ہیں، تھوکنا نہیں کہتے ہیں، تھک تھکانا مطلب ہے صرف ہونٹ سے نہ پانی نکلے نہ تھوک نکلے، بلکہ تھوڑا سا آواز ایسا جس میں تھوک بھی نہیں آ رہا ہے، پانی بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہے، زبان تھوڑا حرکت کر رہی ہے تو اس طرح جو نا، اور بازو لیفٹ سائڈ میں۔ اب وہ جو حدیث میں ہے کہ جو نا تھوک کے پیر کے نیچے ڈال کر اس کو جو نا رگڑ دو، تو قالین میں کہاں رگڑیں گے؟ ہاں، تو یہ سب لوگ جو ہے نا اس کو اپنی مرضی سے سمجھ کر دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ایک اور بات یہ آئی کہ صرف عورتوں کی ہی جماعت ہے، اور عورتوں کی امامت کرنے والی بھی عورت ہی ہے، اور اس پورے ایریے میں کوئی مرد نہیں ہے۔ جہاں جس حال میں جس جگہ بھی یہ لوگ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے عورت امام کو الرٹ کرنے کے لیے تالی بجانے کے بجائے سبحان اللہ کہہ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ مردوں کو سنائی نہ دے، اس لیے کہا گیا۔ مرد اگر امام ہے تو، لیکن عورت ہی اگر امام ہے تو چونکہ ان کی آپس میں ان کی آواز پردہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جو نا وہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال۔ تالی بجانے کا مسئلہ اس وقت ہے جب عورتیں مردوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے، مردوں کے پیچھے ٹھہر کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے کہا بھی کوئی جانور، کوئی موذی جانور تکلیف پہنچانے والا اگر آئے تو اس کو مارنے کا حکم ثابت ہے، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ کوئی گر رہا ہے، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ بچہ ہے، کوئی گرنے جا رہا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی گرنے جا رہے ہیں، نماز میں اچانک آپ کی نظر پڑ گئی، آپ انہیں روک سکتے ہیں، آپ ہٹ سکتے ہیں اپنی جگہ سے۔ کسی کو بچانا، کسی کو جان بچانا یا بچانا نقصان سے، گرنے پڑنے سے، آپ اسے بچا سکتے ہیں۔ اگر ایسی حالت میں کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے بھی نہیں بولنا چاہیے، اچھی جگہ ہے، اچھی حالت ہے، اگر کسی کو موت واقع ہو جائے، ہارٹ آ گیا، امام صاحب کے اوپر بھی ہوتا ہے، بسا اوقات کسی مقتدی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک آدھ آدمی اس کی مدد میں لگ جائے، اس کو دیکھنے میں لگ جائے، کافی ہے۔ سارے لوگوں کو نماز چھوڑنا ضروری نہیں، سارے لوگوں کو نماز چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح یہاں امام صاحب کا وضو ٹوٹ جانے پر وہ جو ہے نا جب ہٹ کر دوسرے لوگ امامت کر سکتے ہیں، اور جیسے ہمارے منور صاحب نے سوال کیا ایسا ہوا تھا، تو ایسے حالات میں اگر کسی امام کے اوپر اٹیک ہو گیا، وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، یا انتقال ہی کر گئے مان لو، تو ایسی صورت میں کوئی شخص آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ مقتدیوں کو واویلا مچانا، ہنگامہ مچا رہے کیا ہو گیا، امام صاحب کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، آواز پکارا کرے بغیر سائلنٹلی کوئی ایک شخص آگے بڑھے گا، نماز ادا کر دے گا، نماز کے بعد پھر ان کی طرف سب متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ بعض لوگ جو کہتے ہیں بچوں کو مسجد نہیں لانا، بچوں کو مسجد نہیں لانا، بچے بہت شرارت کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت امامہ بنت زینب اور ایسے بہت سے چھوٹے صحابی، حضرت ابن عباس وغیرہ، یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے، صفوں میں ادھر سے ادھر بھاگتے تھے، کوئی انہیں روکتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر نماز کی امامت کراتے تھے۔ بچوں کو مسجدوں سے دور کرنا، بعد میں وہ بچے آتے ہی نہیں، آنا چاہتے ہیں گئے تو مارتے، انہوں مول صاحب ایسا بولتے، امام صاحب ایسا بولتے، بڑے لوگ بوڑھے لوگ ڈراتے، نہیں آنا بولتے، تو بچے مسجد کو نہیں آتے۔ تو بچوں کو ڈر بٹھانے کے بجائے وہاں بچوں کو قریب لینا ہے، بچوں کو مسجد سے جوڑنا ہے، قریب کرنا ہے۔ آج انہیں ہر طرف قریب کیا جا رہا ہے، مسجد سے دور کیا جا رہا ہے، یا بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیا جا رہا ہے۔
نہیں بلکہ وہ ساتھ رہیں گے. کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ بچوں کو لے جا کے الگ ٹھہرا دو. بچے ایک جگہ ٹھہریں گے تو اور ہنگامہ کریں گے, باپ کے ساتھ ٹھہریں گے ماں کے ساتھ ٹھہریں گے تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوگا جتنا 4-5 بچے مل جائیں گے ایک ساتھ تو پھر دو, ان کو تو پوری چھوٹ مل جائے گی. تو یہ جو طریقہ آج تک لوگ اپناتے ہوئے آ رہے ہیں, مسجد میں ایک ایریا بنا دیے, مسجد بچوں کو وہاں چھوڑ دو, پیچھے کی صف میں ٹھہرا دو, اور ہنگامہ مچا رہے ہیں, تو ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. چلیے اکتفا کرتے ہیں اسی پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.